ہم نے جو بیسک آرگیومنٹ لاسٹ سیشن میں پیش کیا تھا وہ اگر مجھے یاد ہے تو وہ یہی تھا کہ ہم یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس کا انالیسس کرنا چاہ رہے تھے اور یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ کو ایک بیسک ڈاکیومنٹ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے ٹو ڈیفینڈ سیکولر آرگیومنٹ. صحیح ہے. اس میں سب سے پہلے میں نے یہی آپ سے کہا تھا کہ میں اس باڈی آف لینگویج کو ڈسکور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو اس کے اندر انٹر ووون ہے اس کے پورے آرگیومنٹ کے اندر, اور پھر اس کی فلوسافیکل ویکنیسز جو بالکل ایویڈنٹ ہے, مطلب ایسی فلوسافیکل ویکنیسز ہیں جو جس میں ذرا سا بھی فلسفہ پڑا اس میں صاف نظر آ جائیں گی وہ کہ اس میں کیا پرابلم ہے. اور کچھ ایسی پرابلم ہیں جو عام طور پر اقبال کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کی جاتی لیکن میں نے اسے ایسوسیٹ کیا ہے, خاص طور پہ ان کے جو علمیت ہے یا ایپسٹمالوجی اس کے ساتھ میں نے ایک پرابلم آئیڈینٹیفائی کیا ہے جسے میں کہتا ہوں ایپسٹمولوجیکل پیراللزم. صحیح ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ یہ میں نے میرا اپنا ہی ایک خیال ہے جو جس کو سامنے رکھ کر میں نے ان کی تھیوری آف نالج کو کرٹیسائز کیا. تو جب میں اس کا ایپسٹمولوجیکل پیراللزم کو ڈسکس کروں گا تو اس پر میں بتاؤں گا کہ ایپسٹمالوجی کو دیکھنے کا ٹریڈیشنلی کیا طریقہ رہا ہے فلسفیوں کے پاس, اور جن لوگوں نے ایپسٹمالوجی کو بنیاد نہیں بنایا اپنے فلسفے کی ان کا کیا رویہ رہا اور کس طرح اقبال ان سے ڈفرینٹ ہے. پہلے آ جائیں اس کی جو تھیوری آف نالج ہے. پہلے ہم تھیوری آف نالج کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آپ ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ کو دیکھیں تو اس میں پہلا جو خطبہ ہے وہ ان کا تھیوری آف نالج کا ہی ہے. تو عام طور پر گریکو رومن تھاٹ میں جسے ہم کلاسیکل تھاٹ کہتے ہیں, اور اس کے بعد اسکولاسٹک تھاٹ یا کرسچن تھاٹ, یہ جو ریلیجیس تھاٹ ہے چاہے وہ یورپ میں ہو یا نان یورپین تھاٹ ہو جیسے کہ مسلمانوں کے اندر, ان تینوں ڈائمینشنز کے اندر سب سے بنیادی سوال جو ہوتا تھا فلسفیوں کے سامنے وہ ہوتا تھا مابعث الطبیعت. They begin with metaphysics, then they come to epistemology and then they will discuss ethics. یہ چین رہتی ہے ان کی. پہلے وہ مابعث الطبیعتی سوال کا حل پیش کرتے ہیں, اس سے پھر وہ اپنی تھیوری آف نالج نکالتے ہیں اور اس سے پھر وہ اخلاقیات پہ جاتے ہیں عام طور پر. لیکن 16ویں صدی کے بعد فلسفے کے اندر ایک خاص قسم کی تبدیلی آئی جسے ہم کہتے ہیں ماڈرنزم یا انلائٹنمنٹ. ماڈرنزم اور انلائٹنمنٹ میں کیا ہوا کہ ایپسٹمولوجیکل کوشچن پہلے آ گیا اور آنٹولوجیکل کوشچن سیکنڈری ہو گیا. اگر جن لوگوں کو یہ ٹرم کا نہیں پتا تو ایپسٹمولوجی فلسفے کا وہ سوال ہے جو علم کے بنیادوں سے بحث کرتا ہے, تھیوری آف نالج سے. مابعث الطبیعتی وہ سوالات ہوتے ہیں جو حقیقت سے بحث کرتے ہیں, ریالٹی, کوشچن کنسرننگ ریالٹی. اور ایتھیکل کوشچن وہ سوالات ہوتے ہیں جو خیر اور شر سے بحث کرتے ہیں, کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے. تو پہلے ٹریڈیشنل فلاسفی کے اندر یہ سمجھا جاتا تھا کہ پہلے آپ بتائیں گے کہ حقیقت کیا ہے, پھر آپ یہ بتائیں گے کہ حقیقت کو میں کیسے جان سکتا ہوں, پھر آپ یہ بتائیں گے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے. چاہے آپ گریک تھاٹ دیکھ لیں جیسے پلیٹو, ایرسٹاٹل, ان کو دیکھ لیں آپ, یا پھر آپ اسکولاسٹک تھاٹ میں آ جائیں یعنی کہ کرسچن تھاٹ میں ایکوینس, آگسٹائن, اینزلم, رائس, ان لوگوں کو آپ دیکھ لیں. اور مسلمانوں میں آپ چلے جائیں معتزلائٹس, اشعریٹس, اخوان الصفا, صوفیزم, یہ 4 مختلف ٹریڈیشن ہیں فلسفے کے اندر مسلم. اور پھر انڈیویجول تھنکرس کو بھی دیکھ لیں تو پہلے وہ مابعث الطبیعتی سوال کو انگیج کرتے ہیں, پھر آتے ہیں تھیوری آف نالج کے اوپر, اور پھر آتے ہیں اخلاقیات. ڈیکارٹس پہلا بڑا تھنکر ہے ویسٹرن تھاٹ میں جس نے یہ کہا کہ سب سے بنیادی سوال یہ ہوتا ہے کہ علم کی بنیاد تلاش کر لی جائے. سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ انسان کیا جان سکتا ہے اور کیا نہیں جان سکتا. جب وہ یہ سوال طے ہو جائے گا کہ وہ کیا جان سکتا ہے اور کیا نہیں جان سکتا, اس کی بنیاد پہ ہم علم کی عمارت کو تعمیر کریں گے. اور اس کی بنیاد کس چیز پہ رکھیں گے؟ ایک ایسی سچائی پہ رکھیں گے جو ہر انسان کے لیے ایکسیسیبل ہو, نمبر 1. نمبر 2, وہ
سیلف ایویڈنٹ ہو یعنی کہ جس کی صداقت کے لیے آپ کو کسی دوسری صداقت پہ انحصار نہ کرنا پڑے، اور تیسری اگر آپ اسے چاہیں کہ شک کریں، چاہنے کے باوجود آپ اس کو شک نہ کر سکیں، جسے کہتے ہیں، اسے ٹیکنیکل ٹرم میں کہتے ہیں سیلف ایویڈنٹ ایویڈنس یا ایفوڈکٹک ایویڈنس۔ تو ڈیکارٹس نے کہا کہ بھائی سب سے پہلے میں علم کی بنیادوں کو تلاش کروں، پھر میں جاؤں گا مابعد الطبیعات میں، پھر اور اس نے ایسا ہی کیا، پہلے اس نے ایپسٹمالوجی کو ڈیل کیا، پھر وہ گیا آنٹولوجی کے اوپر، اور پھر وہ گیا ایتھکس کے اوپر۔ اور ڈیکارٹس کے بعد جو پوری سیریز چلی ہے فلسفیوں کی، ڈیکارٹس، اسپینوزا، لائبنیز، پھر لاک، برکلے، ہیوم، کانٹ، ہیگل تک، یہی ٹریڈیشن ہے۔ ہیگل نے بعد میں اس سے ڈیویٹ کیا، لیکن یہ کہ یہ ایک ماڈرنزم کا ڈیفائننگ کیریکٹرسٹک بن گیا کہ ان ماڈرنسٹک تھاٹ ایپسٹمالوجی ٹیک اوور آنٹولوجی۔ تو اگر آپ کو کوئی فلسفی پڑھ رہے ہیں آپ، اور آپ اس کو ماڈرنزم کے اندر رکھ کے پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں گے اور یہ محسوس کریں گے، اور پہلے ایپسٹمولوجیکل کوشچن کو ڈیل کرے گا، پہلے بتایا کہ علم کا سورس کیا ہے، اور علم کی کون سی ایسی بنیاد ہے جس پہ شک نہیں کیا جا سکتا، اور شک کو شبے سے بالا تر جو بنیاد مل جائے گی اس سے پھر وہ اپنے علم کی بنیاد کھڑی کرنی شروع کرے گا، عمارت پوری کھڑی کر دے گا اس کو۔ لہذا اقبال نے جو اپنا خطبہ شروع کیا وہ بھی ایپسٹمالوجی سے شروع کیا، تو یہ بنیاد بنتی ہے کہ ان کی جو اپروچ ہے وہ انٹرنسکلی ماڈرنسٹک اپروچ ہے، یعنی کہ ماڈرن اپروچ میں آپ پہلے ایپسٹمالوجی کے کوشچن کو ڈیل کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ آنٹولوجیکل اور میٹافزیکل کوشچن پہ جاتے ہیں۔ لیکن چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقبال کے اندر ایک بڑی زبردست قسم کی ریلیجس پروونشلزم ہے، ایک مذہبی عصبیت ان کے اندر بہت ہے، تو کہیں کہیں پر وہ اس مذہبی عصبیت کے زیر اثر جو ہے وہ فلسفے کی بنیادی جو پیراڈائمز ہوتے ہیں ان کو وائلیٹ کر دیتے ہیں، اور وہ ان کی جو اسلام کے ساتھ محبت ہے اور ان کی مذہبی جو ان کی ذہنیت ہے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ تو آپ کو کہیں کہیں پر ایسا لگے گا کہ ماڈرنزم کے بنیادی جو تصورات ہیں ان سے انحراف کر دیتے ہیں، یعنی کہ اپنی پہلے شروع میں ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ فلسفے کی کوئی برتری ہے مذہب کے اوپر، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ فلسفے کو ماننا پڑے گا کہ مذہب اس سے برتر ہے۔ یہ ایک آرگیومنٹ کی فارم میں تو موجود ہے، لیکن اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس تھیوریٹیکل فریم ورک سے جس میں وہ اس کو پریٹینڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ نیسیسریلی عقل کے ساتھ متصادم نہیں ہے، لیکن چونکہ ایمان بنیادی طور پر عقل سے اخذ کردہ نہیں ہوتا، لہذا ضروری نہیں ہے کہ ہر ایمان سے متعلق جو بحث ہو اس کا آپ ریشنل جسٹیفیکیشن فراہم کر لیں۔ لہذا وہ یہ کہتے ہیں کہ کہیں کہیں پر ہمیں فلسفے کو ٹرانسینڈ کرنے کی ضرورت پڑے گی، اور ہمیں ایک نئے فلسفے کی ضرورت پڑے گی جس کے اندر مذہب کا بھی ایک خاص قسم کا مقام ہو، اور فلسفے کے وہ سب آرڈینیٹ نہ ہو، اگر وہ فلسفے سے اوپر نہیں ہے تو کم از کم اس کے برابر ہو۔ تو ان کی یہ بھی خواہش ہے، بیکاز انڈر دی انفلوئنس آف ہز ریلیجیس مینٹیلٹی اور ریلیجیس پرٹیکولیرٹی، کہ اقبال جو ہے وہ اسٹیبلش جو فلوسافیکل پیراڈائم ہے اس کے بہت ساری جورسڈکشن کو وائلیٹ کرتے ہیں، بلکہ خود کہتے ہیں کہ میں کروں گا وائلیٹ، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو بڑا حوصلہ ہوتا ہے جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ اچھا پھر اس کا مطلب ہے کوئی نیا فلسفہ جنریٹ ہونے کو ہے، لیکن نیا فلسفہ کوئی ایسا خاص جنریٹ ہوا نہیں اس کے اندر، لیکن یہ کہ ان کی خواہش یہی ہے۔ تو انشاءاللہ اگر اقبال کی خواہش تھی تو اس خواہش کو پورا کر سکتے ہیں کوئی کہ ایک ایسا فلسفہ جنریٹ کریں جس میں مذہب کی فوقیت ہو اور فلسفہ اس کے سب آرڈینیٹ ہو، اور فلسفہ صرف اس کی فلوسافیکل ایکسپلیکیشن ہو یا لیجیٹیمیسی فراہم کرتا ہو یا جسٹیفیکیشن فراہم کرتا ہو۔ بہرحال انہوں نے اس کا خواہش ضرور رکھی، لیکن اپنے آرگیومنٹ میں اسے وہ اسٹیبلش کرنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ اگر ان کے ذہن میں تھا یہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہوا۔ اصل میں وہ یہ شروع کرتے ہیں اپنی ایپسٹمولوجیکل انالیسس مسلمانوں کی
ابتدائی فلسافیکل اپروچ. اور وہی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو فلسافیکل اپروچ تھی وہ بنیادی طور پر ٹھیک نہیں تھی. وہ کیوں ٹھیک نہیں تھی؟ وہی کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے فلسفے کو جس نظر سے پڑھا وہ گریک تھاٹ تھی یا گریکو رومن تھاٹ تھی یا کلاسیکل تھاٹ تھی. اور ان کا یہ خیال ہے کہ مسلمانوں کی جو اصل علمیت ہے جس کو اقبال جانتے ہیں اور دوسرے لوگ نہیں جان پائے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو اصل علمیت تھی مسلمانوں کی وہ اینٹائی کلاسیکل تھی. اور مسلمانوں نے اینٹائی کلاسیکل تھاٹ کو کلاسیکل پیراڈائم میں پڑھنے کی کوشش کی. یعنی کہ مسلمانوں کی جو فکر تھی ان کے خیال کے مطابق جو قرآن سے نکلتی تھی ان کے خیال کے مطابق وہ بنیادی طور پر اینٹی کلاسیکل تھی یا اینٹائی کلاسیکل تھی، اور مسلمانوں نے اسے کلاسیکل پیراڈائم میں پڑھنے کی کوشش کی. اب یہ کلاسیکل پیراڈائم کیا ہوتا ہے اور اینٹائی کلاسیکل پیراڈائم کیا ہوتا ہے؟ کلاسیکل پیراڈائم ہم کہتے ہیں اس فلسفے کو جو کہ ارسطو اور افلاطون سے نکلا ہے. اور اگر تم پیچھے چلے جاؤ تو افلاطون نے دو بڑے فلسفوں کو ریکنسائل کیا تھا. پلیٹو نے ایک پارمینائیڈس اور دوسرا ہیراکلائٹس، اور ان دونوں کو ریکنسائل کر ایک نیا فلسفہ جنریٹ کیا تھا. تو یوں سمجھ لیں کہ سقراط سے پہلے کے جو فلسفی ہیں انہیں ہم کہتے ہیں پری سوکریٹک فلاسفر، اور سقراط سے بعد کے جو آگے کے جو فلسفی ہیں انہیں ہم کہتے ہیں پوسٹ سوکریٹک فلاسفر. تو پری سوکریٹک فلاسفر کا جو بڑا فلسفہ تھا اس کو ریکنسائل کر لیا تھا پلیٹو نے، جو کہ پوسٹ سوکریٹک فلاسفر. تو کلاسیکل تھاٹ جب آپ کہتے ہیں تو وہ پری سوکریٹک فلاسفی کے جو امپورٹنٹ فیچرز ہوتے ہیں وہ اپنے اندر سمو لیتا ہے اور ایرسٹاٹل اس کو آگے بڑھا دیتا ہے. تو مسلمانوں کے پاس افلاطون اور ارسطو کی بڑی سگنیفیکینس تھی اور انہوں نے بڑا اس کو عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا اس کلاسیکل تھاٹ کو. ایرسٹاٹل اور پلیٹو دونوں جو ہیں وہ ریشنلٹی کو سپیریئر مانتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بلکہ خاص طور پہ پلیٹو یہ کہتا ہے کہ وہ علم جو آپ حواس خمسہ کی بنیاد پہ حاصل کرتے ہیں وہ علم ہوتا ہی نہیں ہے. اسے وہ کہتا ہے اٹس جسٹ این اوپینین، یعنی کہ آپ کے اوپینین بنتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں. تو اوپینین بننا اور ختم ہونا جس طرح غیر اہم ہے، اسی طریقے سے وہ علم بھی اوپینین کی سطح سے اوپر نہیں اٹھ سکتا جو حواس خمسہ کی بنیاد پہ اخذ کیا جاتا ہے. تو امپیریکل نالج اکارڈنگ ٹو پلیٹو از جسٹ لائک این اوپینین فارمیشن میکینزم. اٹس ناٹ مور دین دیٹ. The real knowledge is the knowledge which you derive through your rationality. تو افلاطون یہ کہتا ہے کہ اصل علم وہی ہوتا ہے جو کہ ایبسٹریکٹ ریزننگ کے تھرو آپ کو حاصل ہوتا ہے. اور افلاطون کی چونکہ مابعد طبیعت یہ تھی کہ کائنات کی حقیقت جو ہے وہ ریشنل ہے، الٹیمیٹ ریالٹی چونکہ ریشنل ہے لہذا آپ کو ریشنلی اسے انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. یہ کلاسیکل ایریا یا کلاسیکل تھاٹ کا جو بنیادی وصف علامہ اقبال کے خیال کے مطابق مسلمانوں پہ حاوی ہوا وہ کیا تھا کہ ریشنلی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرنا. قرآن کے بارے میں علامہ اقبال کا یہ خیال ہے کہ قرآن کی جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ بنیادی طور پر امپیریکل ہے، حواس خمسہ کی بنیاد پر، اور قرآن پرسیپشن کو بہت اہمیت دیتا ہے اور انہوں نے بہت ساری قرآنی آیات کو بھی کوٹ کیا ہے. چونکہ ظاہر ہے کہ قرآن کے اوپر کی جو اسلوب ہے اس پہ میرا کوئی ایسا وہ نہیں ہے، کوئی انڈرسٹینڈنگ میری ایسی نہیں ہے کہ میں اس کے حوالے سے کوئی بات کر رہا ہوں، لہٰذا میں محدود رکھوں گا اپنے آپ کو صرف اقبال کے انالیسس. اقبال کا یہ خیال ہے کہ وہ بنیادی طور پر امپیریکل ہے. قرآن جو ہے آپ کو تجربات اور حواس خمسہ اور پرسیپشن کی مدد سے ریفلیکٹ کرنے کے اوپر دعوت دیتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ آپ دیکھیں، ایکسپیرئنس کریں اور اس تجربے اور تفکر کی بنیاد پر آپ اپنی علمی حدود کو وسیع سے وسیع تر کرتے چلے جائیں. وہی کہتے ہیں کہ چونکہ مسلمان جو تھے وہ گریک انفلوئنس میں آ گئے تھے لہذا انڈر دی یوک آف دیٹ کلاسیکل فلاسفی
philosophical paradigm, they try to understand Quran within the perspective of classical thought. تو انہوں نے کیا کیا, کلاسیکل تھاٹ کے فریم ورک میں انہوں نے قرآن کو سمجھا, اور وہ ایک اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ جو قرآن کے ارلی ریڈرز ہیں, جو ابتدائی اسٹوڈنٹ ہیں قرآن کے, وہ قرآن کو نہیں سمجھ سکے, اس لیے کہ انہوں نے گریک تھاٹ کے زیر اثر قرآن کو سمجھا, اور قرآن کی جو بنیادی دعوت تھی وہ یہ تھی کہ آپ کی کس فیکلٹی کو اپیل کرے, آپ کی امپیریکل فیکلٹی کو اپیل کرے, اور آپ امپیریکل فیکلٹی اور ریشنل فیکلٹی کے ملاپ سے علم حاصل کریں. یہ علامہ اقبال کا اعتراض ہے. وہ کہتے ہیں ارلی اسٹوڈنٹ آف قرآن. تو ارلی اسٹوڈنٹ آف قرآن ایک ٹیکسٹ پر آپ جس کو بھی شامل کر لیں, چاہے وہ کندی ہو, چاہے فارابی ہو, سینا ہو, رشد ہو, یو نو وٹ آئی مین, پھر معتزلائٹس کا پورا ٹریڈیشن ہو. اشرائٹس کو وہ نہیں کنسیڈر کرتے کیونکہ اشرائٹس تو عقل کے چکر میں گئے نہیں, وہ تو تقلید کے اوپر گئے, وہ ایک الگ ٹرینڈ ہے. لیکن اخوان الصفا اور یہ ٹریڈیشن جو تھے وہ ریشنلزم کی طرف گئے بہت زیادہ, صوفیزم, انٹیوشنزم کی طرف. وہ میں بتاتا ہوں. لیکن یہ سمجھ میں آ گیا کہ اقبال کا خیال ہے کہ قرآن کی بنیادی تعلیمات کیا تھی کہ انسان اپنے تجربے اور تفکر کی مدد سے علم کی حدود کو وسیع کرے, اور کیا کرے, یہ انسان کا فرض ہے کہ وہ ان دونوں فیکلٹیز کے مجموعے سے اپنی اسٹیبلش کرے ڈومینیشن ریالٹی کے اوپر, اور نیچرل فورسز کو ڈومینیٹ کرے, اور نیچرل فورسز کو ماسٹر کر لینے کے بعد اپنی ہیجمنی اسٹیبلش کرے اس ریالٹی کو. اقبال کہتے ہیں کہ مسلمان یہ نہیں کر سکے, مسلمان یہ نہیں کر سکے, اور ویسٹ یہ کر گیا. صحیح ہے. اب یہ سیکنڈ لائن آف آرگیومنٹ ہے, کیونکہ مسلمانوں نے قرآن کی اسپرٹ میں قرآن کو نہیں پڑھا. ویسٹ وہ کام کر گیا جو کہ اصل میں مسلمانوں کو کرنا تھا, یعنی کہ اس نے امپیریکل سائنسز ڈیولپ کر لی. لیکن ویسٹ اس پرابلم کا شکار کیوں نہیں ہوا جس پرابلم کا مسلمان شکار ہوئے, اس کا جواب میں دیتا ہوں. لیکن پہلے یہ پوزیشن اگر کلیئر ہو جائے. اس میں پوزیشن میں مطلب یہ کہ مطلب آگے چلنے سے پہلے جو ہے دو چیزیں یہاں پہ ڈسکس کر لی ہیں جو کہ خطبات اعمال میں شروع میں ڈسکس ہوئی ہیں. ایک تو علامہ اقبال نے یہ کہا ہے اپنے خطبات میں کہ جی مطلب فلسفہ اور مذہب اور شاعری جو ہے مطلب اعلیٰ شاعری وہ جو ہے ان سوالوں کا جواب دیتی ہے جو کہ مطلب ہے, اور اس میں انہوں نے کوئی تفصیل نہیں یہ کہ یہ مذہب جو ہے ہائر اتھارٹی ہے ان سوالوں کا جواب دینے کی اور کنفرم اتھارٹی ہے, بلکہ تینوں فیکلٹیز کو انہوں نے ایک ہی اس پر رکھا ہے. تو آیا یہ جو نقطۂ نظر ہے اقبال کا, یہ اپنا تو نقطۂ نظر ہو سکتا ہے لیکن ہسٹوریکلی اٹ از ناٹ کریکٹ, ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو مطلب علامہ اقبال نے جو مطلب خطبات میں لائن آف آرگومنٹ دیے تو انہوں نے سمپلی یہ دی ہے کہ اسلامی تاریخ کے اندر جتنے بھی مفسرین رہے ہیں وہ تو قرآن کو سمجھے ہی نہیں. یعنی جو اس کا جو مطلب روج ہے اس آرگومنٹ کی وہ یہ ہے کہ گزشتہ 1500 سال کے عرصے میں جتنے بھی تفاسیر لکھی گئی, جتنے بھی مفسرین ہیں, ائمہ فقہا, وہ چاہے صوفی تھے یا فقیہ تھے یا عالم تھے یا معتزلی تھے یا جو ہے اشعری تھے, کوئی بھی تھے, انہوں نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں. قرآن کی صحیح تفسیر جو ہے وہ تو جدیدیت کے وجود میں آنے کے بعد علامہ اقبال پر منکشف ہوئی ہے اور پوری اسلامی تاریخ سے جو ہے خالی. مطلب اچھا یہ آرگومنٹ اس وقت جو ہے مطلب ایکسیپٹیبل تھا علامہ اقبال کا کہ اگر علامہ اقبال نے اس تفسیر کے پورے ذخیرے کو پڑھا ہوا ہوتا. لیکن تاریخی شہادتوں کی روشنی میں جو بھی اقبال اکیڈمی میں جو بھی علامہ اقبال کی تحریریں موجود ہیں, خطوط موجود ہیں, اور جو ان کا جو سلیکشن اور بکس ہے اس سے کہیں پر یہ نہیں ملتا کہ علامہ اقبال نے کسی ایک مفسر کی تفسیر پوری تو کیا مطلب یہ کہ جزوی طور پر پڑھی ہو. تو یہ جو ہے ان آرگومنٹ کی روشنی میں ذرا دیکھیں, پہلے تو یہ کہ میں نے بتایا کہ ان کی ریلیجس اصلیت جو ہے اس کی بنیاد پہ
شروع میں بھی یہ لگتا ہے اور بیچ بیچ میں بھی کہیں کہیں پر ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ یہ مانتے ہیں کہ ریلیجن جو ہے وہ ایک سینٹرل رول پلے کرتا ہے. ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ ریلیجن ایک سینٹرل رول پلے کرتا ہے, لہٰذا ریلیجن کو کسی طور پہ بھی سیکریفائز کرنے پہ تیار نہیں ہے. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی ڈیفینس کے لیے اگر فلاسفی کی جورسڈکشن کو مجھے وائلیٹ کرنا پڑا تو میں وائلیٹ کروں گا. لیکن یہ صرف اسٹیٹمنٹ کی حد تک رہا, آرگیومنٹ کے اندر یا پورا جو تھیم ہے اس کا اور جو انالیسس ہے اس کے اندر یہ فنکشن کرتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. نمبر 1 صحیح ہے. دوسری بات یہ کہ یہ کہنا کہ اقبال کا جو بھی انالیسس تھا اس انالیسس کے نتیجے میں یہ آرگیومنٹ اسٹیبلش ہوا کہ ظاہر ہے کہ انسان پہلے اس ذہنی سطح کا نہیں تھا کہ وہ قرآن کی اصل روح کو پہچان پاتا, اور انلائٹنمنٹ کے نتیجے میں اس کے اندر وہ صلاحیتیں ڈیولپ ہو گئیں کہ وہ اس کی اب اسپرٹ کو پہچاننے قابل ہو گیا. تو یہ اوپن کوشچن ہے, اوپن ٹو ڈیبیٹ ہے. اقبال ہی کے ٹیکسٹ سے یہ اسٹیبلش ہو سکتا ہے ایسا ہی آرگیومنٹ کے ظاہر ہے کہ امیچیورٹی تھی, اب میچور ہو گئے ہیومن مائنڈ, لہٰذا وہ ڈیولپ کر لے گا. لیکن اقبالی کے آرگیومنٹ سے جو میں اسٹیبلش کروں گا کہ مسلمانوں نے بہت پہلے یہ ڈیٹیکٹ کر لیا تھا کہ اس ایپسٹمولوجیکل اپروچ میں کچھ نہیں. تو وہ ہم دیکھیں گے, وہ ہم دیکھ کے ابھی میں بتاتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ امام غزالی نے بہت پہلے ڈیٹیکٹ کر لیا تھا, نہیں کہ تقریباً 900 سال پہلے, کانٹ سے تقریباً 800-900 سال پہلے امام غزالی نے اس کمزوری کو دیکھ لیا تھا جس کمزوری کو کانٹ نے دیکھا تقریباً 700 سال بعد. امام غزالی نے اس کازیشن کی کریٹک ڈیولپ کرنی تھی جسے ہیوم نے 500-600 سال بعد ڈیولپ کیا. لیکن اس کے باوجود امام غزالی کے بعد مسلمانوں کے اندر اس طرح تفاتر کے ساتھ نہ بیکن پیدا ہوا, نہ آئنسٹائن پیدا ہوا, نہ بوہر پیدا ہوا, نہ ہائزنبرگ پیدا ہوا, نہ لیوائزر پیدا ہوا. یہ کیوں نہیں پیدا ہوئے مسلمانوں کے اندر, اور ویسٹ میں کیوں پیدا ہوئے؟ تو اس کا انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا. اور تیسرا بھی جواب میں دے دوں پہلے کہ اقبال نے اگر یہ سب کچھ نہیں پڑھا تو کس بنیاد پہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اسپرٹ آف اسلام سے خالی تھا وہ انڈرسٹینڈنگ. یہ بیسیکلی پریگمیٹک بنیادوں پہ کہتے ہیں, بیسیکلی کانسیکوینسز کی بنیاد پہ کہتے ہیں. جیسے فرض کیا کہ اگر 19 جیسے میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ 1775 سے لے کر 1919 تک 92 مسلم ریاستیں شکست کھا گئی یورپین فورسز سے. 92. تو اس کا مطلب مسلمان اپنے آپ کو بچا نہیں پائے. لیکن مسلمان اس حد تک کلینز نہیں ہوئے جس طرح جیسے لیٹن امریکہ کے اندر انہوں نے پرسیکیوشن کیا اور پوری سویلائزیشن ہی ختم کر دی ہے. موہیکنز پورے ختم ہو گئے, پورے ریڈ انڈین ختم ہو گئے, برطانیہ وغیرہ میں پورے سلیبس ختم ہو گئے. اس طرح مسلمانوں کے اندر پورے صاف نہیں کر سکے. تو اس کا مطلب مسلمانوں کی کچھ مضبوط بنیادیں موجود تھیں جس کے نتیجے میں وہ بچ تو گئے لیکن وہ پٹ گئے, یعنی کہ سلیو ہوئے, لیکن وہ کلینس نہیں ہو سکے, کلینس نہیں کر سکے, نہ ان کی تہذیب کو وہ کلینس کر سکے اور نہ, لیکن یہ کہ وہ شکست, اور ان کی شکست جو ہوئی بنیادی طور پر مادی شکست ہے. اور یہ اگر ظاہر ہے کہ اسپرٹ آف قرآن کو انہوں نے پکڑا ہوا ہوتا تو بقول ان کے کہ ظاہر ہے کہ ان کو ڈومینیشن ملتی اور وہ اسٹیبلش کرتے اپنی مارک سے, لیکن چونکہ وہ ڈومینیشن اسٹیبلش نہیں کر سکے, کوئی اور انہیں ڈومینیٹ کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن تو غلط نہیں ہو سکتا, مسلمان اس کی روح کو صحیح سمجھ نہیں سکے جس کی وجہ سے. تو یہ بالکل کانسیکوینشل آرگیومنٹ ہے ڈیڈکشن کی بنیاد پر. اس کے پیچھے جو ہے کوئی ریفرنسز ان کے موجود نہیں ہیں کہ کن ریفرنسز کی بنیاد پہ وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ غلط ہے. اور تیسری بات میں یہ اسی کو کنٹینیو کر دوں کہ یہ کوئی علامہ اقبال کا اصل مسئلہ نہیں ہے. جیسے میں نے لاسٹ کلاس میں بھی آپ کو بتایا تھا, 3 چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں. ایک کانشیسنیس آف بینگ ان دا ورلڈ, ایک کانشیسنیس آف بینگ ود گاڈ, اور ایک ریلیٹڈ کانشیسنیس. یعنی کہ ایک میں اپنے وجود کا جواز فراہم کروں اسی دنیا کے حوالے سے, اور اپنے وجود کا اختتام سمجھوں اسی دنیا کے حوالے سے. یہ کانشیسنیس آف بینگ ان دا ورلڈ ہے.
میں ایک اپنے وجود کا جواب تلاش کروں خدا میں اور اپنے وجود کا اختتام نہ سمجھوں اس دنیا میں اپنے اختتام کو، بلکہ ابتدا سمجھوں اپنے آنے والی زندگی. یہ کانشیسنیس آف بینگ ود گاڈ ہے. اور تیسرا ریلیٹڈ کانشیسنیس کہ جب آپ بچوں کو اسکول کے اندر کوئی پروجیکٹ دیتے ہیں اور ایک بچہ فرسٹ آ جاتا ہے تو دوسرا بچہ پیچھے رہ جانے والا ایک خاص میں اسٹیٹ آف کانشیسنیس آ رہا ہے. آج بین لیفٹ اور رائٹ، پیچھے رہ گیا. تو اقبال جس دور کے اندر ہے چونکہ مسلمان بڑے فٹ رہے تھے اس لیے تمام کے تمام لوگ جو ہے نا اس زمانے کے وہ سب ایک خاص ان کے بلیٹڈ کانشیسنیس میں کہ ہم پیچھے رہ گئے. یہ ریل جو تھی اس میں ہم اتر گئے ڈبے سے، یہ نکل گئی ٹرین، اب ہم پیچھے رہ گئے، اب کچھ نہیں ہو سکتا. لہٰذا اب ہمیں کیا کرنا ہے، ٹرین میں چڑھنا ہے دوبارہ سے. ٹرین میں چڑھنے کے لیے جو کچھ بھی کرنا ہے کریں. صحیح ہے. اب اس سے پرابلم پیدا ہوتا ہے، فنڈامنٹل پرابلم کہ آپ کا اعتراض ہے پریکٹس کے اوپر، لیکن کنسٹرکٹ آپ کرنا چاہتے ہیں تھاٹ. ٹھیک ہے، بات سمجھ آئیے. بنیادی پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ کیا ہوا بھائی، کیا قرآن میں کیا کر دیا، بولے دیکھو ہم نے بم نہیں بنایا، ہیلی کاپٹر نہیں بنایا، جہاز نہیں بنایا، بلب نہیں بنایا، جنریٹر نہیں بنایا، ہم لوگ ایسے گھوڑوں کے اوپر جا رہے ہیں، تلوار نہیں بنائی، وہ دیکھو پستول سے یوں تم تلوار ہو دور سے گولی مار کے تمہیں گرایا تھا. تو یہ بنیادی بات تو پریکٹس کا معاملہ ہے. تو کہتے ہیں نہیں، پریکٹس کا پرابلم نہیں ہے، تھاٹ کا پرابلم ہے. ٹھیک ہے. تو آرگیومنٹ جو ہے وہ کانسیکوینشلسٹ ہے، کنسٹرکٹ آپ کرنا چاہتے ہیں تھاٹ. صحیح ہے. تو یہ جس دور کے اندر اقبال پڑھ رہے تھے، اگر انہوں نے فلسفہ پڑھ رہے تھے تو اس دور کے اندر یہ ایشو تھا. اس زمانے میں جو فلسفے زندہ فلسفے تھے ان میں بہت پاورفل فلاسفی تھی مارکس. مارکس کہتا تھا وی ہیو انڈرسٹینڈ دا ریالٹی، ناؤ اٹس ٹائم ٹو چینج دا ریالٹی. ہم نے ریالٹی کو انڈرسٹینڈ کر لیا، لیکن ضروری نہیں کہ ریالٹی کو جیسے میں نے انڈرسٹینڈ کیا ریالٹی ویسی ہو. میں ریالٹی کو بدل دوں گا، ویسا کر دوں گا جیسا میں اسے بنا دینا چاہتا ہوں. صحیح ہے. تو کانٹ بھی یہی کہتا تھا آئی ڈونٹ نو واٹ ایکچولی دا ریالٹی از بٹ آئی ول ٹرانسفارم دس ریالٹی ایز دا وے آئی ووڈ لائک ٹو ٹرانسفارم دس ریالٹی. میں حقیقت کو ویسا بنا دوں گا جیسا کہ حقیقت کو بنا دینا چاہتا ہوں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں حقیقت کو جانتا ہوں یا نہیں جانتا. تو اقبال کا جو بیسک گلیئرنگ پرابلم ہے پورے انالیسس کے اندر وہ کانسیکوینشلسٹ ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ 19 سینچری کے جتنی سید احمد خان کو آپ دیکھیں اور جن لوگوں کو بھی آپ دیکھیں تو وہ یہی آرگیومنٹ ہوتا ہے کہ دیکھو تمہیں تو مار پڑ رہی ہے، تمہیں مار اس لیے پڑ رہی کہ تم تو وہ نہیں کر سکتے، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ تم پریکٹیکلی اس قابل نہیں ہو کہ تم مقابلہ کر سکو. لیکن یہ امپریکٹیکلٹی پیدا کی ہوئی ہے تھاٹ کی وجہ سے. تو ہم پہلے کریں گے کنسٹرکٹ تھاٹ. اس لیے کنسٹرکشن ہر ایک کنسٹرکٹ کر رہا ہے، یعنی کہ سر سید تھیولوجیکل نیچرلزم کے تھرو ریکنسٹرکٹ کر رہے ہیں. اقبال جو ہے وہ ماڈرنزم اور اورینٹلزم کے ریکنسیلیشن کے نتیجے میں تھاٹ کو ریکنسٹرکٹ کر رہے ہیں. یہ سب اپنے اپنے، لیکن بنیادی طور پر جب ان کے دلیل ہوتی ہے، اور یہ صرف علامہ اقبال کی تحت تک محدود نہیں ہے، یہ ایک تھرو آؤٹ آپ کو نظر آئے گا 19 سینچری سے لے کے 20 سینچری میں. جس آدمی کو بھی آپ اٹھا کے دیں گے تو وہ یہی کہے گا کہ ہم نے اس کو صحیح نہیں سمجھا. عمل بالکل صحیح کر رہے تھے، بالکل بہترین عمل، بالکل ویسے جیسے محدثین نے، صحابہ نے، تابعین نے، بالکل ویسا ہی عمل تو بالکل ویسا ہی تھا. زندگیاں بالکل صاف اور شفاف تھی، بس تھاٹ میں کوئی پرابلم ہو گئی. یہ ان کا انالیسس ہے. یعنی کہ تھاٹ میں پرابلم ہے، ایکشن میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ایکٹیویٹی میں کوئی پرابلم نہیں ہے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ جب بھی کوئی تھاٹ کو امپروو کرتے ہیں تو وہ پریکٹس سے امپروو کرتے ہیں. جس کا خیال تھا مارکس کا خیال تھا. تو مارکس کہتا ہے کہ بھائی تھیوری امپروو ہوتی ہے پریکٹس سے. اس کی پوری تھیوری پریکٹس کانٹرڈکشن کی جو پورا انالیسس ہے وہ بتاتا ہے کہ تھیوری میں پرابلمز آتی ہیں پریکٹس کی بنیاد پر. تو یہ بنیادی طور پر یہ جو انالیسس ہے یا فریم ورک ہے ان کا اوریجنل اپنا اخذ کردہ نہیں ہے. بنیادی طور پر اوریجنلی یہ خیال باقونی اور بروڈھا کا تھا، اور اس کے بعد
یہ جو یوٹوپین انارکسٹ ہے، فرینچ یوٹوپین انارکسٹ، جن کا بڑا انفلوئنس ہے مارکس کے اوپر، اور پھر مارکس کا اپنا انالیسس ہے. اور ظاہر ہے کہ مارکس کا تو اس زمانے میں توتی بولتا تھا ہر طرف، یعنی کہ جو لوگ اس کا نہیں مانتے تھے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ مارکسسٹ انالیسس جو ہے انکویسچنیبل ہے. تو پریکٹس کی جو آبسیشن ہے وہ کیسے مارکسزم سے آتی ہے، لیکن مارکسسٹ انالیسس کریٹیسزم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ریکنسٹرکشن کے لیے وہی ماڈرنسٹ ماڈل جو کہ کلاسیکل ماڈرن ماڈل تھا کہ فرسٹ یو شوڈ اینالائز دا تھیوری، فرسٹ یو کریکٹ دا تھیوری آف نالج، دین یو شوڈ پروسیڈ. تو یہ جو بنیادی طور پر وہ اعتراض اٹھاتے ہیں اس کے لیے پیور ڈیڈکشن ہے اس کی بنیاد، یا پھر پریگمیٹزم ہے کہ آپ پریگمیٹک انالیسس کی بنیاد پہ فیصلہ صادر کر دیں گے. یہ ان سب نے کسی نے نہیں سمجھا، ان کی کسی کی سمجھ میں نہیں آیا، میری سمجھ میں. اچھا، اس میں مطلب کہ جو چیز رہ گئی وہ یہ کہ مطلب انہوں نے جو اعتراض اٹھایا نا مطلب کہ غزالی کی بنیاد پر کہ غزالی نے یہ کر دیا تھا وہ کر دیا تھا، لیکن اصلاً جو ہے علامہ اقبال نے تو امام غزالی کو بھی نہیں پڑھا، اور جو ان کی اللہ جو غزالی سے وہ مطلب ثابت کرتے ہیں کانٹ اور ڈیکارٹ کو کہ ڈیکارٹ کی جو مطلب وہ ہے آئی تھنک دیئر فور، یعنی علم کی بنیاد تشکیل ہے، یعنی جو ان کا بنیادی آرگومنٹ علامہ اقبال کا پورے خطبات میں وہ یہ ہے کہ غزالی نے جو ہے علم کو تشکیق کے ساتھ جو ہے منحصر کر دیا تھا کہ علم جو ہے اور تشکیق سے ہی علم جو ہے مطلب آگے بڑھا، جو سائنٹیفک میتھڈالوجی ہے مطلب. حالانکہ غزالی یہاں پہ علم کی بنیاد تشکیق ہے ہی نہیں، مطلب لہٰذا اقبال کو تو غزالی کا بھی معلوم جو نہیں تھا، مطلب انہوں نے مس انٹرپریٹ کیا. تو بالکل اسٹیبلش جی اسی میں دیا جس کو آپ ماڈرن کہہ لیتے ہیں، ماڈرن پیراڈائم سے اس کو دیا اور ایپسٹمولوجی سے اس کو جو ہے ڈرائیو کرتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اینٹائی کلاسک اگر ہم اس کو لیں تو کیا ایپسٹمولوجی کی جو ہیرارکی رکھی وہ وہی کلاسیکل رکھی ہے، اس میں کچھ تبدیل مطلب جو سورسز آف ایپسٹمولوجی رکھی ہے. شاید میرا کوشچن آگے کی بات کو یا ایپسٹمولوجی کی سورسز رکھے ڈرائیو کرنے کے لیے انہوں نے کانٹ سے بورو کیا، لیکن اس کو وہ اقرار نہیں کرتے. لیکن آپ کو پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ میں ان کو اسپیسیفکلی آئیڈینٹیفائی کر کے بتاؤں گا. وہ یہ چاہتے ہیں کہ عقل کو ایبسٹریکٹ ریزننگ نہ ہو، یعنی کہ یہ ڈیکارٹ، اسپینوزا، لائبنیز تینوں ایبسٹریکٹ ریزننگ کی بات کرتے تھے. کہتے تھے پیور ریزن کی بنیاد پر آپ تینوں سوالات کے جواب دے سکتے ہیں. آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ خدا کیا ہے، آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ اخلاقیات کیا ہے، آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ میں کون ہوں. یعنی کہ آپ نفس کو بھی پہچان سکتے ہیں پیور ریزن کے تھرو، آپ خدا کو بھی پہچان سکتے ہیں پیور ریزن کے تھرو، اور آپ خیر کو بھی پہچان سکتے ہیں پیور ریزن کے تھرو. یہ صرف ڈیکارٹ نہیں کہتا تھا، یہ کلاسیکل تھاٹ بھی یہ کہتی ہے. لیکن اقبال یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے تو ظاہر ہے کہ ڈیکارٹ کو نہیں پڑھا تھا نا. ارلی مسلم تھنکر تو حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے بعد، پیدائش سے پہلے کے جو تھنکر تھے ایرسٹاٹل اور پلیٹو، انہی سے بورو کر رہے تھے. لہٰذا انہیں ڈیکارٹ کا تو نہیں پتا تھا. لیکن ظاہر ہے کہ ارلی مسلم تھنکرز بھی یہ سمجھتے تھے کہ خیر کو پہچاننے کے لیے عقل پہ انحصار کرنا پڑے گا. جیسے معتزلائٹ یہ کہتے تھے کہ دین کی کوئی بات عقل کے خلاف نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی دین کی بات عقل کے خلاف ہے تو پھر وہ دین ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو معتزلائٹ کی یہ پوزیشن تھی. اشرائٹ کی پوزیشن یہ تھی کہ وہ فالو کرتے تھے، وہ تقلید کو فالو کرتے تھے، لیکن جہاں جہاں پہ ضرورت پڑتی تھی وہ عقل کو استعمال کر ڈیفینس دیتے تھے اس نقل کے انسٹیٹیوشن کو. لیکن بنیادی طور پر یہ ٹریڈیشنلسٹ ہے، یہ اپنے ٹریڈیشن کو فالو کرتے تھے. لیکن معتزلائٹ کا جو ٹریڈیشن تھا اس کو اقبال اپریشیٹ نہیں کرتے، کرٹیسائز کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ مسلمانوں نے ایکسپیرینس اور سینس ایکسپیرینس اور تجربے کی سے اپنے آپ کو دور کر لیا اور اس کائنات کو سمجھنے کے عمل سے دور ہو گئے، اور ایبسٹریکٹ ریزننگ کی بنیاد پر انہوں نے بڑے بڑے سسٹم آف تھاٹ تو ڈیولپ کر لیے، لیکن اس کی بنیاد پر ان کے پاس وہ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی جو کہ آگے چل کر مغرب میں ہوئی. نہیں، لیکن ہمیں مطلب معتزلہ پر جو ان کا اعتراض ہے وہ یہ نہیں کہ معتزلہ کے خلاف ہے، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ
معتزلہ نے ایک ایسا ریئیکشنری رویہ دیا جس کے نتیجے میں وہ امکانات معدوم ہو گئے جو کہ پیدا ہو سکتے تھے. یعنی معتزلہ کو مشکل لحاظ سے کنڈیم کرتے ہیں, لیکن اصلاً تو جو معتزلہ کا جو طریقہ کار تھا, مطلب کیونکہ جتنے بھی ماڈرنسٹ مفکرین ہیں بیسکلی تو معتزلہ کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی قوت تھی. دوسری بات یہ کہ جو علامہ اقبال نے جو ایک عمومی اسٹیٹمنٹ کیا ہے نا کہ یہ جتنے بھی جو یعنی مسالک اور مدارس فکر تھے اسلام کے, وہ سارے کے سارے اقلیت کو دیتے تھے, حالانکہ یہ بھی غلط جاتے ہیں. تو علم ہی نہیں ہے. معتزلہ کو پورا اسلام سمجھنا ہے, جبکہ معتزلہ اسلامی تاریخ میں اسٹارٹیڈ ایکشن ہے. جو یہ بھی ان کی اسلامی علوم سے عدم عافیت ہے. میں یہی کوشش کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے اقبال کا جو بیسک آرگیومنٹ ہے وہ بالکل ذہن میں کلیئر ہو جائے کہ بالکل سمپل ان کا آرگیومنٹ ہے, وہ بہت کمپلیکیٹڈ نہیں, کہ مسلمانوں کو سینس ایکسپیرینس اور عقل کے ملاپ سے علم حاصل کرنا چاہیے. لیکن انڈر دی انفلوئنس آف ایرسٹاٹل اینڈ پلیٹو انہوں نے سینس ایکسپیرینس اس کو نکال دیا اور صرف عقل کی بنیاد پہ گئے. سوال یہ کہ صرف عقل کی بنیاد پر کیوں مسلمان گئے؟ اس لیے کہ جو ان کا آبجیکٹ آف نالج تھا ارلی مسلم تھنکر کا, وہ کیا تھا؟ وہ خدا تھا یا پھر وہ نفس تھا. دونوں چیزیں سینس امپیریکلی ایکسیسیبل ہی نہیں ہے. نہ تو خدا کو آپ دیکھ سکتے ہیں, نہ سوچ سکتے ہیں, نہ چکھ سکتے ہیں, نہ سو سکتے ہیں, نہ اسمیل کر سکتے ہیں, نہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں. یا تو آپ مان لے کے آئیں یا پھر آپ ایبسٹریکٹ ریزننگ کے تھرو سے اسٹیبلش کریں. تو سب سے امپورٹنٹ چیز جسے پرابلمٹائز کرنا چاہیے تھا, جسے اقبال نے پرابلمٹائز نہیں کیا, آبجیکٹ آف نالج ڈٹرمن کرتا ہے تھیوری آف نالج کو, کہ آپ سمجھنا کیا چاہتے ہیں. تو ارلی مسلم تھنکر کو بے وقوف تو تھے نہیں کہ انہیں پتا تھا بھائی ایکسپیرینس کی بنیاد پہ مجھے کیا کرنا ہے. تو میرے لیے تو الٹیمیٹ ریالٹی کو سمجھنا ہے نا. پہلے تو وہ میٹا فزکس کو سمجھے گا, میٹا فزکس میں اس کے پاس الٹیمیٹ اسٹف ریالٹی کا کیا ہے, گاڈ ہے. الٹیمیٹ اسٹف جب ریالٹی کا گاڈ ہے تو کیا گاڈ تک پہنچنے کے لیے سینس ایکسپیرینس کو رول پلے کر سکتا ہے؟ ان کا یہ تو نہیں کر سکتے. ان کا یہ خیال تھا کہ نہیں کر سکتے. علامہ اقبال کا خیال ہے کہ کر سکتا ہے. وہ بتاؤں گا کہ کیسے وہ سمجھتے ہیں کہ کر سکتا تھا سینس ایکسپیرینس ایک رول پلے خدا کی شناخت میں اور خدا کو پہچاننے میں اور خدا کے ارادے کو پہچاننے میں ایک رول پلے کر سکتا ہے. لیکن انہوں نے اسے اگنور کر دیا. انہوں نے یا تو ایمان کی طرف اور تقلید کی طرف چلے گئے کچھ لوگ, یا پھر کچھ لوگ چلے گئے ایبسٹریکٹ ریزننگ کی طرف. اور اس ایبسٹریکٹ ریزننگ کے نتیجے میں جب بہت زیادہ ان کا زور عقل کے اوپر پڑا تو امام غزالی پیدا ہوا. اور امام غزالی پیدا ہونے کے بعد انہوں نے بتایا کہ دیکھو بھائی, یہ جو تمہاری عقلیت کے اوپر انحصار ہے یہ ناجائز ہے, اور عقلیت تو خود بہت سارے پرابلم کا شکار ہے, اور ان پرابلم کو سامنے رکھتے ہوئے تم کسی بھی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے. لہٰذا جب امام غزالی نے ریشنلٹی کی کریٹیک ڈیولپ کی تو اس کے نتیجے میں پورا سسٹم ان کا کولیپس کر گیا. کہ عقل کی بنیاد پہ جو ایگزسٹنس آف گاڈ کے بارے میں وہ آرگیومنٹ دیتے تھے, ریشنلٹی ایبسٹریکٹ ریزننگ کی بنیاد پر جو نفس کے مختلف لیولز اور کائنات کے مختلف درجات کو بیان کرتے تھے, وہ سب کے سب کولیپس کر گئے اس ریشنلٹی کی جڑ کاٹ دینے کے نتیجے میں. امام غزالی یہ کہتے تھے کہ ریزن کے ساتھ بہت سارے پرابلم ایسوسیٹڈ ہیں جو الٹیمیٹ ریالٹی کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے ریشنلٹی. تو جب امام غزالی نے یہ کمزوری ریشنلٹی کی بتا دی تو اصولاً انہیں یہ کرنا چاہیے تھا بقول علامہ اقبال کے کہ انہیں جانا چاہیے تھا سینس ایکسپیرینس کی طرف. وہ کہتے ہیں کہ عقل کی اس کمزوری کو دور کرنا چاہیے سینس ایکسپیرینس کی مدد سے. تو عقل اور سینس ایکسپیرینس کے ملاپ سے پھر وہ ریکنسٹرکٹ کر لیتے اپنی بات کو. لیکن امام غزالی گئے مسٹسزم کی طرف, صوفیزم کی طرف. جب انہوں نے عقل کی کمزوری کو پہچان لیا تو سینس ایکسپیرینس کو نہیں لے کے آئے بلکہ انٹیوشن کو لے کے آ گئے, وجدان کو لے کے آ گئے. اور وجدان کو جب لے آئے تو وجدان کی بنیاد پر علامہ اقبالی سمجھتے ہیں کہ امام غزالی نے وجدان یا انٹیوشن کی بنیاد پر مذہب کا فلسفیانہ دفاع پیش کیا. یہ ٹھیک بات نہیں ہے. بالکل آرتھوڈاکس ہے امام غزالی, بالکل مقلد ہے زبردست قسم کے. تو وہ یہ بہرحال علامہ اقبال کا یہ خیال ہے کہ امام غزالی نے مذہب کو بچانے کے لیے عقل کی جڑ کاٹ دی اور کہا کہ بھائی عقل سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا, لہذا تمہیں وجدان کا سہارا لینا پڑے گا. اور وجدان کی بنیاد پر انہوں نے صوفیزم کو ریڈیوس کر دیا. اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے اندر روحانیت اور مسٹیفیکیشن
اور مسٹیسزم کی بنیادیں پڑ گئیں، جو کہ پہلے بھی تھا لیکن آرتھوڈاکسی نے اس کو اس طرح سے قبول نہیں کیا تھا، جس طرح غزالی کے آنے بعد آرتھوڈاکسی نے بھی اس کو قبول کر لیا، اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے اندر بڑے بڑے صوفیہ تو پیدا ہوئے لیکن کوئی بیکن پیدا نہیں ہوا، اور کامٹے پیدا نہیں ہوا، اگر اسپینسر پیدا نہیں ہوا، آئنسٹائن پیدا نہیں ہوا. اس کے نتیجے میں آپ جو ہے دنیا میں اپنا تصرف قائم کرنے کے قابل نہیں رہے، اور آپ نے اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ لیا، اور انفرادی روحانی ترقی اور انفرادی اخلاقی ترقی کے چکر میں آپ پھنس گئے، اور اس کے نتیجے میں آپ وہ فریضہ انجام نہیں دے سکے جو امت کے لیے آپ کو انجام دینا تھا. یہ ان کا اعتراض ہے. وہ کہتے ہیں ایسا ہی ایگزیکٹلی ویسٹ میں بھی ہوا. ویسٹ میں کیا ہوا؟ ویسٹرن تھاٹ جب تھی اس نے کرسچینٹی نے جب گریکس کو پڑھا اور ایرسٹاٹل کو پڑھا تو ایکوینس، اینجلم، آگسٹائن، ان پہ زبردست انفلوئنس آیا ایرسٹاٹل اور پلیٹو کا. اس پلیٹونزم کا جو انفلوئنس تھا پلیٹونک تھاٹ کا اور ایرسٹاٹیلین تھاٹ کا، اس کے نتیجے میں کرسچینٹی میں جو فلسفہ پیدا ہوا وہ اسکولاسٹسزم تھا. لیکن اسکولاسٹسزم کے اندر ظاہر ہے کہ مذہب کی خود ایک خاص قسم کی اتھارٹی اور بائبل کا ایک خاص قسم کا رول موجود تھا، اور پھر ایک پورا پاپائسی کے ذریعے سے ایک پورا ریلیجس اسٹرکچر بھی کھڑا تھا. لیکن انلائٹنمنٹ تھاٹ نے جب اپنے آپ کو مضبوط کرنا شروع کیا، اور ڈیکارٹ وغیرہ نے ریشنلٹی کو بنیاد بنا کر کرسچینٹی یا مذہب کی اتھارٹی کو چیلنج کر دیا، اور مذہب کو اور فلسفے کو الگ کیا. جس طرح کرسچن نے ایک ساتھ ملا دیا تھا نا تھیولوجی کے اندر، ڈیکارٹ نے مذہب کو فلسفے سے الگ کر دیا، اور الگ کرنے کے بعد عقل کی بنیاد پہ ایک پورا نظام زندگی کھڑا کرنے کی کوشش کی. لیکن جب کانٹ پیدا ہوا تو کانٹ نے ایگزیکٹلی وہی کام کیا جو امام غزالی نے کیا. کانٹ نے یہ بتایا کہ ریزن بہت سارے کام نہیں کر سکتی. اس نے ایک کریٹک آف پیور ریزن لکھی، اور اس نے کہا کہ بھائی عقل کام نہیں کر سکتی بغیر سینس ایکسپیرئنس کے. لہذا امام غزالی نے عقل کو ریپلیس کیا تھا انٹیوشن سے. کانٹ نے عقل کو ریکنسائل کر لیا سینس ایکسپیرئنس سے، جو کہ آگے چل کر فلسفیانہ بنیاد فراہم کرتا تھا سائنس کے لیے. اور پھر اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ یورپ کے اندر سائنٹیفک ترقی اور سائنس کی انٹلیکچوئل جسٹیفیکیشن جو پیدا ہوئی کانٹ آن ورڈ، تو پھر اس کے نتیجے وہ ترقی پہ ترقی کرتے چلے گئے. تو جو ٹرننگ پوائنٹ ہے مسلمانوں کے انٹلیکچوئل ٹریڈیشن کے اندر وہ امام غزالی ہے. امام غزالی نے مسلمانوں کی فلسفیانہ کمزوری کو پکڑ کر اس کو مزید مصیبت میں ڈال دیا صوفیزم کے، اور وہ سب اللہ 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 کرنے لگے. اور انہوں نے جو ہے وہ جہاز وہاز نہیں بنائے، توپے ووپے نہیں بنائے، اور یہ کچھ نہیں کر سکے پھر. اور یہ کہ یہ کانٹ نے ظاہر ہے کہ اس کو تو پتا تھا نہیں زیادہ قرآن وغیرہ کا، اسپرٹ آف قرآن کو اس نے پہچان لیا بغیر قرآن کو پڑھے ہے. اور اس نے کہا کہ اچھا یہ ریزن اور سینس ایکسپیرئنس کے ملاپ سے آپ ریزن از دی فارم اینڈ سینس ایکسپیرئنس از دی کانٹینٹ، اور ان دونوں کو ملا کر آپ ڈیولپ کریں اپنی تھیوری آف نالج. سو دیٹ ٹرننگ پوائنٹ از کانٹ ان ویسٹرن تھاٹ، اور مسلمانوں کے اندر امام غزالی. لہذا اگر آپ کو اسلامک تھاٹ کو ریکنسٹرکٹ کرنا ہے، اس کو پٹری پہ دوبارہ چلانا ہے، تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو عقل کو ریزنیبل ٹچ آف امپیریسزم کے ساتھ ریکنسائل کرنا پڑے گا. یعنی ایک کانٹین ماڈل اختیار کرنا پڑے گا ایک سطح پر. اور کانٹین ماڈل کیا ہے؟ اسے ہم کہتے ہیں ٹرانسینڈینٹل آئیڈیالزم. یہ لفظ انہوں نے ڈائریکٹلی استعمال نہیں کیا، لیکن وہ عقل اور حواس خمسہ کے ملاپ سے ایک ایسی تھیوری آف نالج جو ان مسائل کو حل کر سکے جو دنیا سے متعلق ہے، کانشیسنیس آف بینگ ان دا ورلڈ کے مسائل کو حل کرنے. لیکن کانٹ ایک اور بات بھی کہتا تھا. کانٹ یہ کہتا تھا کہ عقل کا اطلاق صرف اس چیز پہ ہو سکتا ہے جس کے آپ کو ایکسپیرینسز ملتے ہیں. جس چیز کے آپ کو ایکسپیرینس نہیں ملتے، جو اسپیس اور ٹائم کی کنڈیشن سے باہر ہے، اس پہ عقل کا اطلاق نہیں ہو سکتا. تو کائنات کی حقیقت، خدا اور نفس، یہ تین ایسی چیزیں ہیں
جو کہ نہ سونگی جا سکتی ہے، نہ چکھی جا سکتی ہے، نہ چھوئی جا سکتی ہے، نہ تو یہ اسپیس اور ٹائم کی قید سے باہر کے مسائل ہیں. چونکہ یہ اسپیس اور ٹائم کی قید کے باہر کے مسائل ہیں، لہذا مابعث طبیعتی حقائق کو میں نہیں جان سکتا. تو کانٹ نے کہہ دیا کہ میٹا فزکس کی نالج امپاسبل ہے. نالج آف میٹا فزکس ول بی امپاسبل. اقبال چونکہ مسلمان آدمی ہیں، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم کانشیسنس آف بینگ ان دا ورلڈ کا تو خیال رکھیں لیکن کانشیسنس آف بینگ ود گاڈ کا. تو انہوں نے ریلیجن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انٹیوشنزم کو لیا ہے، جسے وہ کہتے ہیں ریلیجیس ایکسپیرئنس. تو انٹیوشن کی بنیاد پہ ریلیجن جسٹیفائی ہو گیا اور دنیا جو ہے ٹرانسینڈنٹل آئیڈیلزم کے ذریعے حاصل ہو گئی. تو دنیا کو کمانے کے لیے انڈکٹیوزم اور امپیریسزم، اور دین کو کمانے کے لیے انٹیوشنزم. تو اس طریقے سے آپ نے ایک تھیوری آف نالج ہے جس کے 3 دائرے ہیں. ایک امپیریسزم جو حواس خمسہ کی بنیاد پہ علم حاصل ہے. ایک انڈکٹیوزم ایسی عقل جو حواس خمسہ کی آرڈرنگ کے نتیجے میں آپ کو کائنات کے بارے میں آگاہ کرتی ہے. اور تیسری انٹیوشن وجدان ریلیجیس ایکسپیرئنس کے تھرو آپ کو خدا کے وجود اور خدا کی حقیقت اور خدا کے ایکسپیرئنس تک لے جاتی ہے. یہ 3 دائرے ہوتے ہیں. تو اگر تم امپیریسزم اور ریشنلزم کو ریکنسائل کر لو تو انڈکٹیوزم بنتا ہے، یا ٹرانسینڈنٹل آئیڈیلزم کو ایک چیز لے لو اور انٹیوشنزم کو، تو انٹیوشن تمہیں خدا تک لے جائے گا اور ٹرانسینڈنٹل آئیڈیلزم تمہیں ممکن بنا دے گا تمہارے لیے دنیا میں اپنی ہیجمنی اسٹیبلش کرنا. اس طرح تم 2 مختلف ایپسٹیمولوجیکل چینز کے تھرو اپنی ڈومینیشن اسٹیبلش کر سکو. یہ ان کا اسٹرکچر ہے. یہاں پہ انہوں نے بات نہیں، پھر آگے چل کر انہوں نے جو اسپرٹ آف اسلامک کلچر ہے اس میں بھی انہوں نے یہی کہا، واٹ ایکچولی دا اسپرٹ آف اسلامک کلچر، دی اسپرٹ آف اسلامک کلچر از انڈکٹیوسٹک. انڈکٹیوسٹک ہے. انڈکٹیوسٹ کیا ہے کہ کئی چیز کو اگر تواتر کے ساتھ تم ایکسپیرئنس کر لو تو تم اس بات کو امپلائی کر لو یا انفر کر لو کہ فیوچر میں بھی ایسا ہوتا رہے گا. تو اس میں عقل بھی ایک رول پلے کرے گی جس کی بنیاد پہ تم انفر کر رہے ہو، اور حواس خمسہ بھی ایک رول پلے کریں گے جس میں تم جس کی بنیاد پر کائنات کو سمجھنے میں جو تمہاری بنیادیں ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہیں. دراصل میں نے یہ کیا میں نے کیا کیا، اقبال نے خود ہی سمجھا. یہ امپیریسزم کو کہتے وہ امپیریسزم ہے لیکن وہ ریشنلٹی کو کمپلیٹلی ریجیکٹ نہیں کرتے. یعنی کہ شروع میں پہلے ہی پیج پہ کہتے ہیں وی نیڈ اے ریشنل فاؤنڈیشن آف فیتھ، پھر ریشنلٹی کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے بائی امپلیکیشن ہم یہ کہتے ہیں کہ ریشنلٹی کو مکمل طور پر وہ ایلیمینیٹ نہیں کرتے دائرے سے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں ایبسٹریکٹ ریزننگ ٹھیک نہیں ہوتی. ریزننگ اور سینس ایکسپیرئنس کے ملاپ سے جو فلسفہ جنریٹ ہوا ہے وہ کانٹین فلسفہ ہے جسے ہم کہتے ہیں ٹرانسینڈنٹل آئیڈیلزم. انڈکٹیوزم کانٹ سے نہیں نکلا، انڈکٹیوزم ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ کیا اس کو وہ انڈکٹیوزم کہتے ہیں، ٹرانسینڈنٹل آئیڈیلزم نہیں کہتے، انڈکٹیوزم کہتے ہیں. ہم اس کو ٹیکنیکل یعنی مطلب یہ کہ اس میں یعنی مطلب جو اقبال نے فلسفہ پیش کیا ہے اس کو مختصراً سمجھا جائے تو کہنا یہ کہ دنیا کو رکھنے کے لیے کوئی اور میٹافزکس استعمال کرو اور آخرت کو رکھنے کے لیے کوئی اور میٹافزکس استعمال کرو. نہیں، وہ ایسا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں دونوں آپ کو ایک ہی جگہ لے کے جائیں گے. تو ہمارے یہاں جو لوگ ہیں نا سائنٹیفک مائنڈ جو لوگ ہیں، سائنٹسٹک مائنڈ جو رکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 طرح کی بکس ہوتی ہیں. ایک ہے بک آف گاڈ جو کہ وحی ہوتی ہے، اور دوسری ہوتی ہے بک آف نیچر جو کہ مینیفیسٹ ہوتی ہے. تو بک آف نیچر کیا ہے؟ بک آف نیچر کسی پیغمبر پہ نازل نہیں ہوتی بلکہ وہ اس کے ذریعے کائنات چلتی ہے. لاز آف فزکس ہیں، لاز آف میکینکس ہیں، لاز بایولوجیکل لاز ہیں، ایوولوشنری لاز ہیں. یہ نیچرل ورلڈ کے اندر اپنا اظہار کرتے ہیں. اور ایک ہے بک آف گاڈ جو کہ پیغمبر کے تھرو آئی. تو بک آف نیچر بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی بک آف گاڈ ہے. یہ بھی کوئی نیا خیال نہیں ہے، بالکل
ٹھیک ہے. اس سے پہلے سر سید جو ہے ظاہر ہے کہ اس کی بنیاد پر انہوں نے پوری تفسیر قرآن لکھ دی تھی, تو ظاہر ہے کہ اس کا بڑا انفلوئنس ہے ان لوگوں کے اوپر. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نیچر کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے یا بک آف نیچر کو پڑھنے کے لیے ظاہر ہے بک آف گاڈ کو پڑھنا ضروری نہیں ہے. بک آف گاڈ میں اس کی اسپرٹ کا اظہار ہے. اس کے لیے ظاہر ہے کہ سائنس پڑھنی پڑے گی, میتھمیٹکس, بایولوجی, یہ سب چیزیں پڑھ کے تم ان کے اسلوب سے بھی اسی جگہ پہ پہنچ جاؤ گے جس طرح آپ بک آف گاڈ کو پڑھ گے. لیکن ادھر سے جب بک آف نیچر سے جب تم جاؤ گے تو ساتھ میں تم اپنی ڈومینیشن اور اپنی ہیجمونی بھی اسٹیبلش کرتے چلے جاؤ گے, تو دونوں ایک ہی جگہ لے جائیں گے. سر یہ تصور ٹھیک ہے, بالکل ریڈیکولس تصور ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ تو سائنس کے بارے میں یہ سمجھنا ہے کہ کانٹ خود یہ کہہ رہا ہے کہ سائنٹیفک جو تھیوری ہے وہ یہ کہ کانشیسنیس آف بینگ ان دا ورلڈ جو ٹرانسینڈ نہیں کر سکتی, ممکن ہی نہیں ہے اس کے لیے. لہذا یہ کہنا کہ وہ وہیں تک لے جائیے صرف آپ کا اندازہ ہے. لہذا اس کو انہوں نے خالی بک آف نیچر کے یعنی کہ تصویر سے ایک قدم ایک اسٹیپ ڈفرینٹ ہے اخبار کہ کم از کم وہ ریلیجن کو چھوڑنے کے لیے انٹیوشن کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. لیکن چونکہ سائنس کا زور ہے ان کے اوپر, لہذا انٹیوشنزم کو یا وجدان کو اس طرح نہیں لیتے جس طرح صوفیہ لیتے ہیں, کم از کم ریکنسٹرکشن آف ریلیجن, بلکہ اسے وہ سائیکالوجی سمجھتے, سائیکولوجیکل انالیسس آف سینس. وہ سمجھتے ہیں کہ سائیکالوجی فیوچر میں اتنی ترقی کر جائے گی جس کی بنیاد پہ نفس کی کیفیات کو سائنٹیفکلی ڈیمانسٹریٹ کیا جا سکے. اور یہ اقبال جس دور کے اندر ہے 1925 سے یہ خطبات ہیں, تو اس زمانے کے اندر ایک بہت ہی یعنی کہ جو اس وقت کا سب سے بڑا تھنکر سمجھا جا سکتا ہے ایمرل ہوزرل جو جرمن ہے, وہ جس چیز سے کامبیٹ کر رہا ہے وہ سائیکالوجزم ہی ہے. یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ ایک خوفناک بیماری کا شکار ہے کنٹمپریری انٹلیکچوئل ورلڈ, جسے وہ کہتا ہے سائیکالوجائزیشن. سائیکالوجائزیشن یہ ہے کہ جہاں پہ تمہیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا اس کو سائیکالوجائز کر دو, کیونکہ سائیکالوجی ڈیولپ ہونی شروع ہو گئی تھی, لہذا ہر چیز کو سائیکولوجیکل جوابات تلاش کرو. تو حضرت خود کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں واٹ ایکچولی دس ڈیزیز از بیکاز آئی واز دا وکٹم آف دیٹ سائیکالوجائزیشن. تو جب بنیادی طور پر میتھمیٹیشین تھا اور میتھمیٹکس میں نمبر کے کانسیپٹ کو سائیکولوجیکلی وہ ڈیمانسٹریٹ کرنا چاہتا تھا, اس کے لیے وہ کچھ تھنکر جیسے برینٹینو اور بوم سے متاثر ہو گیا تھا اور اس نے میتھمیٹکس چھوڑ کے سائیکالوجی میں آ گیا. لیکن پھر چونکہ سمجھدار آدمی تھا اس لیے بہت جلدی اسے سمجھ میں آ گیا کہ اس سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا, تو وہ کہتا ہے کہ میں اس سے نکل گیا. لیکن یہ کہ اقبال کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس مرض سے نہیں نکل سکے سائیکالوجزم سے. تو سائیکالوجزم ایک پاپولر ڈیزیز تھی جس طرح زمان 70s میں آپ کا انٹلیکچوئل جو تھا مارکسزم سے متاثر تھا نا. انٹلیکچوئل ہونا اور مارکسزم ایک ہی چیز کے دو نام تھے, ایک ہی سکے کے دو رخ. انٹلیکچوئل مینز مارکسزم, صحیح ہے. یہ اسی طریقے سے سائیکالوجائزیشن جو تھی اس دور کا پرابلم تھی جس میں اقبال تھے, اور اس میں حضرت یہ کہتا تھا کہ یہ سائیکالوجائزیشن جو ہے اس نے صرف انسانی قدروں کا گلا نہیں کاٹا, فلسفے کا گلا بھی کاٹا. اس نے صرف گردن نہیں ماری, اس نے اقدار کی. یعنی کہ فرض کیا کہ آپ ایک آدمی گناہ کرتا ہے, آپ کہتے ہیں گناہ کوئی چیز نہیں ہوتی. Consciousness of sin will be replaced by the consciousness of guilt. Sin has been replaced by the guilt. تو آپ کہتے ہیں کہ گناہ کو کوئی چیز نہیں ہوتی, اصل میں سائیکولوجیکل اسٹیٹ ہوتی ہے, اس کا سائیکولوجیکل انالیسس کر کے آپ نے اس کو گلٹ میں ریڈیوس کر دیا. تو آپ نے دراصل قدر کو جو ہے نکال دیا اپنے انالیسس. اور ظاہر ہے کہ فرائڈ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ فرائڈ تو یہ کہتا ہے کہ دا ہول ہیومن سویلائزیشن از دی مینیفیسٹیشن آف دی ریپریشن آف ویڈیش امپلسز. یعنی کہ پوری اخلاقیات اور پوری تہذیب کیا ہے, تمہاری جبلتی خواہشات کی ریپریشن کا اظہار ہے. لہذا جس چیز کو تم تہذیب کہتے ہو تو باعث شرم ہے, کیونکہ یہ تو ایک ایب نارمیلٹی کا اظہار ہے جسے تم نارمیلٹی سمجھتے ہو. تو یہ سائیکالوجائزیشن کا بڑا زور تھا اس دور کے اندر. اقبال بھی جس مسٹیسزم کی بات کرتے ہیں وہ مسٹیسزم نہیں ہے. میں کوٹیشن کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا
جب آگے چلیں گے کہ جہاں پہ اپنی بات کو ڈیفینس دینا ہوتا ہے وہ محی الدین ابن عربی کو بھی استعمال کر لیتے ہیں, سہروردی کو بھی استعمال کرتے ہیں, منصور کو بھی استعمال کرتے ہیں, لیکن جو ابن عربی جو ٹریڈیشن بتاتے ہیں اس ٹریڈیشن کو ماننے پہ تیار نہیں. تو یہ سائیکالوجائزیشن کی وجہ سے کہ یو آر ریڈی ٹو ایکسپٹ دوز تھنگز وچ آر providing you some explanation of psychological state of an individual, but you are not going to accept that tradition which enables you to understand that psychological state. کیوں؟ کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ scientific methodology استعمال کر کر آپ ان psychological state کو understand کرتے ہیں. جیسے آپ psychology ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لے کے psychologist بن جاتے ہیں, تو آپ نے کیا کیا ہے, کیا تدبر, کیا آپ نے ریفلیکٹ کیا, کیا آپ کے اندر مورل ڈیولپمنٹ, کچھ نہیں. تو سائیکالوجسٹ کی مورل گروتھ کا کوئی تعلق ہے, اس کی تربیت کا کوئی انتظام ہوتا ہے, اس کی روحانی کیفیت کا کوئی تعلق ہوتا ہے؟ کوئی تعلق نہیں. بس وہ آتا ہے تو بتایا تھا اچھا بیٹا آپ کے یہ ہے, یہ فکسیشن ہے, یہ اورل فکسیشن ہے, یہ ریئیکشن فارمیشن ہے, آپ فوراً مطمئن ہو گھر چلے آتے ہیں. جتنے بدماش آپ اس کے پاس جانے سے پہلے ہوتے ہیں اتنے ہی بدماش آتا ہے پہلے سے. صوفیہ کے پاس تو آپ ایسے نہیں کر سکتے. صوفیہ میں ایسا کیوں کرتا ہوں, بولے پہلے ٹھیک ہو جاؤ پھر میں بتا دیں. وہ پہلے میں ٹھیک کرے گا اور ٹھیک کرنے کے لیے وہ تمہیں ایک ٹریڈیشن میں ڈالے گا. علامہ اقبال کہتے ہیں یہ جو ہے کنزرویٹیوزم کی طرف لے کے جاتے ہیں. صوفیہ کا جو سلسلے ہیں جو تمہاری تربیت کے لیے تمہیں بنائے جاتے ہیں, یہ تو تمہیں کنزرویٹو بنا دیتے ہیں. تو بھائی تم کون سے صوفیزم کی بات کرو, کون سے مسٹرزم کی, سائیکولوجیکل, اس کو میں بتاؤں گا کیا بے شمار ریلیجیس ایکسپیرینس وغیرہ آئے گا. ریلیجیس ایکسپیرینس کی تشریح بتاؤں گا, اور ریلیجیس ایکسپیرینس کو کی بنیاد پر جب آپ یعنی کہ اسے ایک ایپسٹمولوجیکل تھیوری لیتے ہیں تو کتنے خوفناک مسائل ہوتے ہیں, اور کتنی افسوسناک بات ہے کہ آپ پورے اسلامک ٹریڈیشن کو مسٹیسزم کے اوپر ریڈیوس کرتے ہیں. کتنی افسوسناک بات. حالانکہ آپ کو پتا ہے چوٹی کے جو صوفیہ ہے نا ان کو پرکھا گیا ہے تقلید کے پیمانوں کے اوپر مسلمانوں کے, کہ چوٹی کے جو صوفیہ رہے ان کے عمل کو جس پیمانے پہ پرکھا جاتا ہے وہ انٹیوشن کے پیمانے پہ نہیں پرکھا جاتا, اس کو پرکھا جاتا ہے نقل کے پیمانوں پہ. منصور جو پرسیکیوٹ ہوا اور کس نے سزا دی اس کو, معمولی آدمی تھوڑی, جنید بغدادی نے سزا دی. بھائی جنید بغدادی نے کہا مجھے پتا ہے کہ تو کیا کہہ رہا ہے لیکن تجھے چھوڑ نہیں سکتا, تجھے چھوڑ دیا تو کل کو سب کھڑے جائیں, یہ کہے گا انا اللہ, وہ کہے گا انا اللہ. کس کا میں انٹیوشن کیسے جج کروں گا؟ انٹیوشن کو انٹیوشن پہ تھوڑی جج کیا جاتا ہے, انٹیوشن کو تو نقل پہ جج کیا جاتا ہے. تو آپ پورے کے پورے اسلامک ٹریڈیشن کو مسٹیفائی کر دیں صرف اس بنیاد پر کہ بعض مسلمانوں کے اندر صوفیہ پیدا ہوئے, تو صوفیہ کے جو ریلیجیس ایکسپیرینسز تھے وہ اس کی بنیاد پہ کیا انہوں نے فقہ ڈیولپ کیا تھا, کیا بتائیں کون سا فقہ ڈیولپ کیا کس صوفی نے؟ کسی نے نہیں کیا. تو یہ ریلیجن کا یہ ڈیفینس جو ہے یہ ایک خاص قسم کی اپالوجی ہے کہ بھائی چونکہ ویسٹرن ٹریڈیشن میں انٹیوشنزم تو ہوتا ہے, چلو ہمارے یہاں بھی انٹیوشنزم ہوتا ہے. اس میں پھر کوئی والا سوال پھر آ گیا کہ مطلب یہ کہ علامہ اقبال جو ہے یعنی ایک میٹافزیکل جو پیراڈائم ہے اس کو لے کر دوسرے میٹافزیکل پیراڈائم کو ملا کر جو ہے کوئی ریکنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں, تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایک میٹافزیکل سپوزیشن کو لے کر اور کسی اور میٹافزیکل سپوزیشن کو لے کر ہم کوئی تیسری چیز بنا دیں, اور کیا فلسفے کے پیراڈائم میں ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے پہلی بات یہی ہے کہ وہ میٹافزیکل پرابلم کو ٹیک اپ تو کرتے ہیں, لیکن جس بنیاد پہ وہ یہ کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ ایپسٹمالوجیز کو ریکنسائل کر رہے ہیں, لیکن بائی امپلیکیشن میٹافزکس ریکنسائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ان کے ذہن میں یہی ہے, کیوں؟ کیونکہ یہ فلسفے کے اندر یہ ٹریڈیشن رہا ہے کہ ایپسٹمالوجیز کو ریکنسائل کر کر ایک نئی ایپسٹمالوجی فارم کی جاتی ہے. اسی طریقے سے دو میٹافزکس کو ریکنسائل کر کر بھی ایک نئی میٹافزکس جنریٹ کی جاتی ہے. یعنی کہ انسانی تاریخ میں دو بڑے تھنکرز کو میں ڈیفینیٹلی جانتا ہوں کیونکہ میں نے دونوں کو پڑھا ہے. پلیٹو نے بھی یہ کیا اور کانٹ نے بھی یہ کیا. کانٹ نے دو تھیئریز آف نالج کو ریکنسائل کر کر ایک نئی تھیئری آف نالج جنریٹ کی, اور افلاطون نے دو میٹافزکس کو ریکنسائل کر کر ایک نئی میٹافزکس جنریٹ کی. ایک میٹافزکس یہ کہتی تھی حقیقت حرکت ہے, یہ کہتا تھا ہیراکلائٹس,
all is rest, all is flux. اور ایک دوسرا بڑا اسی کے اسٹیچر کا فلسفی تھا پارمنائڈس، وہ کہتا تھا all is rest. ایک فلسفے کی بنیاد پہ بتاتا تھا کہ جس چیز کو تم موشن سمجھتے ہو دراصل وہ موشن نہیں ہے، وہ ریسٹ ہے، پارمنائڈس. اور ہیراکلائٹس کہتا ہے جس چیز کو تم ریسٹ سمجھ رہے ہو وہ ریسٹ نہیں ہے، موشن ہے. دونوں کے اپنے اپنے آرگومنٹ ہے، بہت سالڈ آرگومنٹ ہے. یہ سمجھیں کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 400 سال کے پہلے کے فلسفی ہیں، لیکن 500 سال پہلے کے فلسفی ہیں، لیکن آج تک پڑھائے جا رہے ہیں، آج تک ان کے آرگومنٹ اپیل کرتے ہیں. زینو کے پیراڈاکسز ایج آئر نے 19ویں 18ویں 20ویں صدی میں جا کے ریکنسائل کیا، ٹھیک ہے، جو اس نے ریسٹ کو امپاسبل قرار دیا تھا. تو پلیٹو نے یہ کہا کہ آدھی بات جو ہے وہ ہیراکلائٹس ٹھیک کہتا ہے اور آدھی بات پارمنائڈس ٹھیک کہتا ہے. اور اس نے کہا دیر از اے پاسبلٹی آف ریسٹ ان موشن اینڈ دیر از اے پاسبلٹی آف موشن ان ریسٹ. جیسے یہ پنکھا جو ہے یہ حرکت کر رہا ہے، اس میں موشن ہے لیکن اس میں ریسٹ بھی ہے کہ یہ سرکولرلی موشن کر رہا ہے. تو ایک پرماننس ہے کہ یہ سرکولرلی موو کر رہا ہے اور ایک اس میں چینج ہے کہ یہ موو کر رہا ہے. تو اس نے دو میٹافزکس کو ریکنسائل کیا تھا. لیکن کیا ریلیجن ریکنسائل ہو سکتا ہے کسی ایسی میٹافزکس سے جو اس ریلیجن کو کانٹراڈکٹ کرتی ہو؟ دیٹ از دی ایشو. فلسفے کو تو آپ ریکنسائل کر لیں لیکن ریلیجن کو آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ آپ کہیں کہ بھائی یہ کرسچینٹی اور اسلام میں جو بنیادی اعتراض ہے وہ مابعد الطبیعاتی ہے، میٹافزیکل ہے. وہ کہتا ہے ایک گاڈ ہے، وہ کہتا ہے ایک گاڈ کی 3 مینیفیسٹیشن. تو اب اس کو ریکنسائل کرنے کے لیے آپ کو ایک میٹافزیکل پوزیشن چھوڑنی پڑے گی دوسری میٹافزیکل پوزیشن کو اختیار کرنے میں. اگر آپ کہیں ان دونوں کے بیچ کی کوئی چیز جو کہ تعدد ادیان سے تصور رکھنے والے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں تھرو دی ڈائلاگ آف ریلیجن. انفیکٹ جب ہم کہتے ہیں ڈائلاگ آف ریلیجن اٹ ابینڈنز دی پاسبلٹی آف ڈائلاگ، کیونکہ ریلیجن کا ڈائلاگ ہوتا ہی ہے کہ میں اسرٹ کروں کہ میں ٹھیک ہوں اور آپ بھی اسرٹ کریں کہ آپ ٹھیک ہیں اور جو ٹھیک ہوگا وہ پریویل کر جائے گا. چلو کچھ باتیں تم ٹھیک کہتے ہو، کچھ باتیں ہم ٹھیک کہتے ہیں، یہ ہے ڈائلاگ کی بنیاد. یہ نہیں ہوتی ڈائلاگ کی. ریلیجن میں ہمیشہ اسرٹ کیا جاتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. تو وہ پھر عام طور پہ وہ جو نکال لیتے ہیں آؤ تم میں اور ہم میں جو مشترک ہے وہ لیا. تو جو تم میں اور ہم میں مشترک ہے وہ میٹافزکس کے اشتراک جو ہماری اور تمہاری میٹافزکس جو ریکنسائل کرتی ہے. تو ایشو یہ ہے کہ کیا ایک ریلیجن کسی ایسی میٹافزکس سے ریکنسائل کر سکتا ہے جو کہ کنسسٹنٹ نہ ہو؟ تو یہ ایک بڑا پرابلمٹک ایشو. تو اس میں مطلب جو میرا سوال کا پہلا والا وہی پھر آ گیا کہ مطلب اقبال نے جو یہ بات لکھی ہے کہ مذہب، فلسفہ اور اعلیٰ شاعری ہے وہ میٹافزیکل سوالوں کے جواب دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علامہ اقبال مذہب کو فلسفہ ہی سمجھتے ہیں کہ اسی جو ہے مطلب پلین پر جو ہے مطلب وہ اس کو ڈیل کر رہے ہیں اور اسی پلین پر اس کا جو پرابلم ہے اس کو ریزالو کر رہے ہیں. یہ بات آپ نے محسوس کی جائے کہ وہ فلسفے مطلب ایک فوقیت تو نظر آتی ہے لیکن عمومی جو اس بات کے اندر جو ان کا منہاج علم ہے وہ یہ ہے کہ اعلیٰ شاعری اور فلسفہ اور مذہب ان سوالات کا جواب دیتے ہیں جو بڑے فنڈامنٹل یعنی گرینڈ نیریٹو ہے. یہ بالکل ٹھیک بات ہے. اور یہ بھی کہ انہوں نے جو اسپرٹ آف ریلیجن کو ڈیٹیکٹ کیا وہ تو اس دور کے ان کے خیال کے مطابق جو اس دور کے فلسفے تھے ان سے اخذ کرتا ہے. حالانکہ اس دور کے فلسفوں سے اخذ کرتا نہیں تھے، تقریباً 50-70 سال پرانے فلسفوں کی بنیاد پر انہوں نے ریکنسٹرکٹ کیا. میں شعبے میں ہوں، ڈپارٹمنٹ میں بیٹھا میں آ رہا ہوں نہیں شعبے فلسفے میں یہ تصویر کو تعلیم ہے. ٹھیک ہے، اوکے. تو یہ کہنا کہ اسپرٹ آف ریلیجن کو سمجھنے کے لیے ماڈرن تھاٹ سے اس کو ریکنسٹرکٹ کیا جائے، یہ بذات خود ایک پرابلمٹک ایشو ہے اس وجہ سے کہ جتنے بڑے ماڈرنسٹ تھنکرز ہیں ان میں سے کسی ماڈرنسٹ تھنکر نے، ڈیکارٹس ہو یا اسپینوزا ہو یا لائبنیز ہو یا کانٹ ہو یا فیسٹے ہو یا ہیگل ہو یا مارکس ہو یا ہزرل ہو، یہ سب ہزرل کو زندہ تھا اس وقت جب وہ کر رہے تھے، اور ہائیڈگر تو ماڈرنسٹ نہیں ہے، اینٹی ماڈرنسٹ ہے. ان میں سے کسی نے بھی
قرآن و سنہ کی بنیاد پہ تو کنسٹرکٹ نہیں کیا نا ماڈرنزم، اور ماڈرنزم کو مکمل طور پر ایکسپلین کر لیا اپنے فریم ورک کے اندر. لیکن آپ اسلام کی روح کو سمجھنے کے لیے انحصار کر رہے ہیں ماڈرن فلسفے کے اوپر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ماڈرنزم ہے اور ماڈرنزم میں اسلام نہیں. یو کین بی اے ماڈرنسٹ وداؤٹ ہیونگ اینی ریفرنس فرام قرآن اینڈ سنہ, بٹ یو کین ناٹ protect the spirit of Quran and Sunnah without understanding the spirit of modernism. That is the most apologetic and unfortunate side of his analysis. تو مذہب جو ہے وہ فلسفے سے بڑھتا ہے ہی نہیں. ہاں فرسٹ آرگیومنٹ ہاں مذہب جو ہے وہ فلسفے سے بڑھتا ہے, ہاں لیکن وہ پہلی ہی جب ایپسٹیمولوجی ڈیولپ کر رہے ہیں اسی وقت وہ جو ہے وہ یہاں سے ایپسٹیمولوجی بھی ہے. اور دوسری بات یہ کہ ریلیجن میں اگر ریلیجن کو آپ نے ریڈیوس کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ریلیجس ایکسپیرئنس ہے, وہی ایک ریلیجس ایکسپیرئنس. ریلیجس ایکسپیرئنس کو آپ کیسے جانیں گے, کیسے مانیں گے؟ ریلیجس ایکسپیرئنس کو بھی کیا آپ اپنے ریلیجس ایکسپیرئنس سے مانیں گے؟ تو ایک انٹیوشن کو دوسرے انٹیوشن کی بنیاد پر پرکھیں گے تو یہ کیسے طے ہوگا کہ انٹیوشن آپ کا ٹھیک تھا یا ٹھیک نہیں تھا؟ تو انٹیوشن کے ساتھ 5 پرابلمز ہیں کہ انٹیوشن نمبر 1 سمپل ہوتا ہے, انٹیوشن میں کمیونیکیبل نہیں ہوتا, انکمیونیکیبل ہوتا. نمبر 3 امیڈیٹ ڈائریکٹ ہوتا ہے, امیڈیٹ اور ڈائریکٹ ہوتا ہے. نمبر 4 سیلف ایویڈنٹ ہوتا ہے. نمبر 5 ان اینالائزیبل ہوتا ہے. یعنی کہ آپ کو جو علم مل رہا ہے وہ کیسا ہے؟ سمپل ہے. سمپل کا مطلب یہ کہ آپ مزید اس کو سمپلیفائی نہیں کیا جا سکتا, تو آپ اس کو کسی کو سمجھا نہیں سکتے. کسی کو یلو سمجھا سکتے ہیں, واٹ از یلو؟ کسی اندھے کو سمجھائیں گے آپ یلو کیا ہوتا ہے؟ مرغی یلو, مرغی کا بچہ یلو ہوتا ہے. جب تک کہ وہ یلو کو ایکسپیرینس نہیں کرے اسے سمجھ میں نہیں آئے گا. کیوں؟ یلو از یلو بیکاز اٹ از یلو. دیر از نو آرگیومنٹ یو کین پرووائڈ ان ڈیفینس آف بینگ یلو. صحیح ہے. تو انٹیوٹیو ایکسپیرینس سمپل ہوتا ہے. نمبر 2 امیڈیٹ اور ڈائریکٹ ہوتا ہے. آپ سبجیکٹ اور آبجیکٹ کا فرق اس میں نہیں پاتے. چونکہ وہ سبجیکٹ آبجیکٹ کا فرق نہیں ہوتا اس لیے مزید اینالائزڈ نہیں ہو سکتا. کین ناٹ اینالائز اٹ فردر بیکاز اٹ از سمپل, امیڈیٹ اینڈ ڈائریکٹ. چونکہ وہ سمپل اور ان اینالائزیبل ہوتا ہے اس لیے کمیونیکیٹ نہیں کیا جا سکتا. کمیونیکیبل نہیں ہے, کمیونیکیٹ نہیں کیا جا سکتا. اور اگر وہ کمیونیکیٹ ہی نہیں کیا جا سکتا تو پھر آپ کیا کریں؟ انتظار کریں کہ آپ کو بھی ہو جائے کوئی انٹیوشن. لہذا آپ جس کو انٹیوشن ہو گیا اس کو تو کیا مل گئی؟ ایویڈنس مل گئی. سیلف ایویڈنٹ ایویڈنس, ایک ایسی ایویڈنس جس کی سچائی کے لیے آپ کو کسی دوسرے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے. تو صوفیہ کو ہو گئی ایویڈنس مل گئی. لیکن اب آپ کیا کریں, مرید کیا کریں؟ جتنے بھی مرید ہوتے سب کو اسی طرح کے انٹیوشن ہو رہے ہوتے ہیں. وہ ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ خود فالو کر رہے ہوتے ہیں. برگسا جس کو انہوں نے بہت کوٹ کیا وہ بھی یہ کہتا ہے, برگسا کو شاید انہوں نے دیکھا نہیں, برگسا یہ کہتا ہے کہ اف یو آر ناٹ ایبل ٹو ہیو دیٹ کائنڈ آف انٹیوشن یو شوڈ فالو دی پیتھ آف این انٹیوشن. اگر تمہیں نہیں ہوا انٹیوشن, اس سطح کے تم نہیں ہو تو تم کیا کرو؟ فالو کرو اس کے انٹیوشن, تو تم بچ جاؤ گے. وہ کہہ رہے نہیں, ہمیں تقلید نہیں کرنی, ہمیں تو عقل سے جانا ہے, عقل ہوا سے ٹرانسینڈینٹل آئیڈیالزم سے جانا ہے, یا پھر ہمیں جانا ہے انٹیوشن. تو جب آپ ریلیجن کو ڈیفینس دیتے ہیں تھرو انٹیوشن تو آپ نے ریلیجن کے ساتھ کیا کیا ہے؟ آپ نے ریلیجن کو کیا بنا دیا؟ ریلیجن کو آپ نے ایک پرائیویٹ چیز بنا دیا. ریلیجن ان کا ایک پرائیویٹ مسئلہ ہے, ہر بندے کا ایک پرائیویٹ مسئلہ ہے. ریلیجن کو پرائیویسی میں ریڈیوس کر دیا آپ نے. جب آپ نے ریلیجن کو پرائیویٹائز کر دیا, پرائیویٹ کر دیا, تو اس کے نتیجے میں پبلک رول کیا ہوگا اس کا ریلیجن کا؟ اس کے نتیجے پورا کا پورا سیکولر آرگومنٹ ڈیفینس ہوگا, سیکولرزم کو ڈیفینس ملتا ہے, پیور ڈیفینس ملتا ہے.
ایک ایسا ڈیفینس ملتا ہے جس میں ایک مذہبی آدمی، ایک نیک آدمی، ایک ایسا شاعر جو کہ مسلمانوں کی محبت سے سچار ہے، وہ کہتا ہے کہ ریلیجن کا ڈیفینس اگر انٹلیکچوئل کوئی ہو سکتا ہے تو وہ انٹیوشن کے تھرو ہو سکتا ہے. انٹیوشن تو پرائیویٹ، سمپل، ان اینالائزیبل ہوتا ہے. لہٰذا ریلیجن کی کوئی وقت اگر رہتی ہے تو انسان کی انفرادی زندگی میں رہتی ہے. کسی دوسرے کو یہ نہیں بتانا چاہیے کہ ریلیجن کیا ہے. یہی ہوا نا بھائی، یہ ہوتا ہے اس ایپس سمپل ہوتا ہے، امیڈیٹ اور ڈائریکٹ ہوتا ہے، نان کمیونیکیبل ہوتا ہے اور ان اینالائزیبل. سر یہ جی تو جو آپ نے شروع میں مطلب ڈسکشن کی تھی کہ یعنی جو پہلے جو کلاسیکل تھے، یعنی جو گریک رومن ٹریڈیشن تھی، اس میں یعنی جو آرڈرنگ تھی وہ ہوتی تھی آنٹولوجی، اور اس کے بعد ایپسٹیمولوجی اور اس کے مقابلے میں جو بعد میں ڈیکارٹ ماڈرنزم کے اندر جو اوپر یعنی تبدیلی کر دی، یعنی اس میں آنٹولوجی یعنی حقیقت کو بعد میں ڈسکس کیا اور علم کے سوال کو پہلے. کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ مطلب کیا ریئلٹی میں ایسا ہی ہے کہ ماڈرنزم کے اندر پہلے علم ہے اور بعد میں میٹافزکس؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ زیادہ دن چلا نہیں، یعنی کہ جو دو بڑے تھنکر، یعنی کہ افسوسناک بات بار بار مجھے لگتی ہے وہی کہ اقبال جس زمانے میں یہ مسئلے اٹھا رہے اس زمانے میں مسئلے پٹ چکے تھے. دونوں بڑے تھنکر جو اس زمانے کے تھے، ہسرل اور ہائیڈگر، دونوں نے رد کر دیا تھا اس اپروچ کو. وہ کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یو کین ناٹ بگن ود ایپسٹیمولوجی، یو آلویز بگن ود آنٹولوجی. اس نے بینگ اینڈ ٹائم لکھ دی تھی 1926 کے اندر، جب یہ لیکچر گئے 1926 میں اس کی کتابیں اس نے تہلکہ مچا دیا تھا. حضرت جو تھا ورلڈ فلوسافیکل کانگریس کا پریزیڈنٹ تھا، وہ لیکچر دے رہا تھا انڈکٹیوزم، وہ سائنس کی وہ ویسٹ کی سائنس کو اپریشیٹ کر رہے تھے. حضرت لیکچر دے رہا تھا دا کرائسس آف یورپین سائنسز کے اوپر. وہ کہتا یہ کیا ہے، یہ کس چکر میں پڑے، یہ سائنسز دعوے جو ہوتے ہیں تو اتنی ساری پری سپوزیشن کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. سائنس کین ناٹ پرووائڈ یو آبجیکٹو ریئل نالج، سائنس ڈسٹرائنگ اٹس سیلف. وہ لیکچر دیتا پھر رہا تھا، یہ کہہ رہے ہیں. تو جو دونوں بڑے تھنکر ہیں ہسرل اور ہائیڈگر، دونوں یہ کہتے ہیں کہ یو کین ناٹ بگن ود ایپسٹیمولوجی، یو آلویز بگن ود آنٹولوجی. آنٹولوجی takes over epistemology in Heideggerian and Husserl. Husserl نے تو یہ کہا کہ بھائی یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ ایپسٹیمولوجی کوئی الگ چیز ہے، آنٹولوجی کوئی الگ چیز ہے. فلسفہ اور پورا اس نے جو اپنی فینومنالوجی ڈیولپ کی اس کے اندر ایپسٹیمولوجی اور آنٹولوجی الگ الگ نہیں ہے، ایک ساتھ ریکنسائل کر لیا. تو ماڈرنزم کے اندر جو ایکچولی یعنی ایکچوئل انٹالوجی ان کی ٹھیک ہے، ویسے جب وہ اپنی علمیت کو کنسلٹ کر رہے تھے تو اس کے بہن کیا اس نے پریزیوم تھی جس کو وہ آئیڈینٹیفائی. مسئلہ یہ تھا کہ آپ نے جب یہ پریزیوم کر لیا کہ آپ اپنی ایگزسٹنس کو جسٹیفائی کریں گے ان دو سوالات کے بیچ میں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں گئے، ان دو سوالوں کو آپ سسٹم کریں، صحیح ہے نا. تو آپ جس اسٹیٹ آف کانشیسنس میں جائیں گے وہ کانشیسنس آف بینگ ان دا ورلڈ ہے. تو ہر وہ چیز جو آپ کے علاوہ ہے وہ تو شک پہ زیر اثر چلی جائے گی نا، مشکوک ہو جائے گی ادھر. تو بنیادی طور پر ڈیکارٹ اور اسپینوزا وغیرہ کا جو مقابلہ تھا وہ تو کرسچین تھیولوجی کے ساتھ تھا. کرسچین کہتا پہلے یہ مانو کہ خدا ہے، پہلے یہ مانو کہ یہ کرائسٹ کے پاس یہ جو بائبل ہے یہ کرائسٹ کی کا ٹیکسٹ ہے اور اسے تمہیں فالو کرنا ہے، اٹ کین ناٹ وائلیٹ دس. اور یہ تمہاری ریشنلٹی کا کام ہے کہ اس میں سنتھیسس اور ہارمونی پیدا کرو. بھائی یہ تو ہم نہیں کریں گے. تو ان کو ایک مد مقابل کھڑا کرنا تھا ایک دوسرا اتھارٹی. اس وجہ سے ایک پورا ٹریڈیشن انہوں نے ڈیولپ کیا جسے وہ کہتا ہے گیڈامر دی میتھڈ آف ڈسکریڈیٹنگ پریجوڈسز، دی میتھڈ آف ڈسکریڈیٹنگ ٹریڈیشن. یعنی کہ انلائٹنمنٹ تھنکر نے کیا کوشش کی، شروع کے انلائٹنمنٹ سب نے یہ کوشش کی کہ جو آپ کی اصلیتیں ہیں، جو آپ کے بنیادی روایتیں ہیں، جو آپ کے بنیادی الہامی گرینڈ نریٹرز ہیں، ان کو آپ مشکوک سمجھ کے علم کے دائرے سے باہر نکال دیں اور پھر علم کی بنیاد پر جو
قابل قبول ہے اسے لے لیں اور جو نہیں ہے اسے نکال لیں. سچ یہ تھے میریکلز کو نکال دیا اور بہت ساری چیزیں نکال دی, کچھ چیزوں کو انہوں نے رکھ لیا. سلیکشن ہے, سلیکٹو ایسپیکٹ ہے کہ نیچرلزم کے ساتھ جو چیزیں نتھی ہو سکتی ہیں ان کو آپ نے لے لیا, اور جو نیچرلزم کے ساتھ جو نہیں ہو رہی ہے انہیں سب باہر نکال دیا. یہ ضروری نہیں. بھائی آپ یہ پروفٹ کے زمانے میں لوگ گناہ کرتے تھے کہ نہیں کرتے؟ مجھے پتا ہوتا ہے گناہ ہے, میں کر رہا ہوں, کرتے تھے نا, کر دیتے ہیں نا, تو اس میں فرق میں کیا پرابلم ہے؟ تھاٹ تم کس چیز سے سمجھو؟ تمہارے اپنے ذہن میں اٹھنے والی نہیں, جو بھی تھاٹ ہے نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ ایک تھاٹ کا اسٹرکچر ہے, اس میں بتا دیا دیکھو یہ پروہیبٹڈ ایکشن ہیں, یہ پرمیسیبلٹیز ہے, یہ پریفرنسز ہیں. فرق کیا ہے کہ سوچ کی سطح پر تم کنوینس ہو گئے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے, مجھے ایسے ہی زندگی گزارنی چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن تمہارا عمل ویسا نہیں ہے, تو کیا ہے پرابلم؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ بھائی یہ جو آپ میں بتاتا ہوں, تم دو رویے رکھ سکتے ہو. تم کہو کہ یار دیکھو سارے لوگ تو یہ کر رہے ہیں, تو میرے خیال میں یہ جو پروہیبیشن اور پرمیسیبلٹی اور پریفرنسز کا جو ہم نے نظام بنا رکھا ہے ٹھیک نہیں ہے. سب لوگ تو میوزک کو اچھا سمجھتے ہیں, سب لوگ میوزک سنتے ہیں, تو اسلام یہ کیسے کہہ سکتا ہے یہ میوزک بری چیز ہے؟ اسلام, ہم شاید اسلام کو صحیح سمجھیں. چلے ہم لوگ سب بیٹھ جاتے ہیں ماشاء اللہ, اور جن لوگوں کی داڑیاں نہیں ہیں داڑیاں بڑھا لیں, اور پھر ہم لوگ سب کہتے ہیں بھائی اسلام تو میوزک تھی, اسلام میں میوزک تھی, ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ آپ تو پرمیسیبل ہے نا, سب کے لیے پرمیسیبل ہوگی, لہٰذا آپ کیا کریں تھاٹ کو چینج کریں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نہیں تم گناہ گار ہو, بدماش ہو, انسان بن جاؤ, تم یہ کیوں گناہ کر رہے ہو, اپنے آپ کو تبدیل کرو. تو دونوں میں سے ایک تو تبدیل ہوگا نا, کوئی ایک تبدیل ہوگا. جب ہم کہتے ہیں کہ تھاٹ کو ریکنسٹرکٹ کرنا ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ جو عمل ہو رہا ہے اس کی تمام تر بنیاد جو ہے وہ تھاٹ کی پرابلم کی وجہ سے. تھاٹ پاورفل نہیں ہوگی تو کوئی اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرے. تھاٹ جب پاورفل نہیں رہے تو پھر عمل میں دیکھو تھاٹ جو ہوتی ہے نا ایبسٹریکشن میں نہیں ہوتی. تھاٹ جو ہے, تھاٹ کیا ہے, واٹ ایکچولی تھاٹ ہے, تھاٹ از یور کیپیسٹی ٹو انڈرسٹینڈ سم تھنگ, ٹھیک ہے نا, لیکن اس کے لیے تمہیں آئیڈیاز چاہیے ہوتے ہیں, ہے نا. اب تم آئیڈیاز تمہارے بدل گئے, آئیڈیاز تمہارے بدل گئے, ویلیوز تمہاری بدل گئی ہیں, اور تم چاہ رہے ہو کہ اسی تھاٹ کے ساتھ تم اس کو ریکنسائل کر لو, آئیڈیاز کو بدل لو. تو تم آئیڈیاز کو بدلو گے تو تھاٹ بھی تو افیکٹ ہوگی نا اس کے نتیجے میں. تو جب تم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تھاٹ میں تبدیلی کرنی ہے, تو آپ یہ کہتے ہیں کہ حالات حاضرہ یا دور حاضر کے مطابق بنا دو اس سوچ کو. تو دور حاضر کو اس تھاٹ کے مطابق کرنے کی ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے, لیکن ہم اس تھاٹ کو تبدیل کر دیتے ہیں اور دور حاضر. میں اگزامپل دیتا ہوں, جیسے 1960 سے پہلے جو سائیکالوجی میں کتابیں لکھی جاتی تھیں اس میں نارسسٹک پرسنالٹیز کو ایب نارمل سائیکالوجی میں پڑھا جاتا تھا. نارسسٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں, سیلف لو کا شکار جو ہوتے ہیں انہیں ہم نارسسٹ کہتے ہیں. 60 سے پہلے جو کتابیں لکھی جاتی تھیں اس میں نارسزم ایب نارمل سائیکالوجی میں پڑھا جاتا تھا, ٹھیک ہے. 60s آن ورڈ یورپ کے اندر بڑی تبدیلی آئی, فیملی اسٹرکچر بہت بری طرح متاثر ہوا, بچے ماں باپ کے بغیر پلے, ماں باپ میں ڈیورس ریٹ بہت ہائی ہوا. اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ بچہ جو پل کر بڑا ہوا اس کے خاندان کے لوگ اس کے ساتھ نہیں تھے جن کے ساتھ وہ اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکے. تو محبت کرنے کے لیے اسے کوئی مل نہیں رہا تھا, تو اس نے اپنے آپ کو محبت کرے گا نا, اور کس سے کرے گا. ایک انسان جس کو پتہ نہیں ہے اس کی ماں کون ہے, اس کا باپ کون ہے, اس کا بھائی کوئی نہیں ہے, وہ ریاست کی مدد سے, ریاستی اداروں کی مدد سے, این جی اوز کی مدد سے پل کے بڑا ہو رہا ہے, تو وہ اپنے آپ سے محبت کر رہا ہے. اپنے آپ سے اگر محبت کر رہا ہے اور سبھی اپنے آپ سے محبت کر رہے ہیں
تو انہوں نے کہا کہ اب سب بھی اپنے آپ سے محبت دے رہے ہیں تو یہ تو ایک سوشل بہیویئر ہو گیا دیٹ وی آر آل اینٹی سوشل. اٹ از ویری سوشل دیٹ وی آر آل اینٹی سوشل. So being anti-social is one of the manifestation of that kind of society that has been generated. تو آپ کیا کیا اس کو abnormal psychology نکال کے normal psychology میں ڈالا. ہاں نارمل ہے. اسی طرح جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان ترقی کرنا چاہتا ہے اور ترقی کا اس کا تصور یہ ہے کہ دنیا میں زیادہ سے زیادہ متمتع ہونا, ٹھیک ہے, اگر ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ دنیا میں زیادہ سے زیادہ متمتع ہونا, اور ایک صوفی بزرگ تمہیں بتا رہے بھائی دنیا میں زیادہ سے زیادہ متمتع نہ ہو, کم کھاؤ, کم عیاشی کرو, ایک پیٹ سے کھاؤ اور آدھا پیٹ بھوکا چھوڑو, اور عیاشی نہیں کرو, اور خدا کو یاد کرو, اور راتوں کو عبادت کرو, اور بھائی اتنا گزارے ہوگا. وہ کہیں گے بھائی یہ تو عجیب بات نہیں, اشارہ ہے کہ ہمارا بیڑا کا بولے یہ پاگل ہے, اب نارمل ہے, اب نارملٹی ہے یہ, ہے نا. اور نارمل کیا ہے کہ زیادہ زیادہ دنیا میں کماؤ اور پاورفل ہو جاؤ اور ہر ایک کا ٹیٹوا دبا سکو تم, اور کوئی تمہارا ٹیٹوا نہ دبا سکے, تو پھر تو کہو یہی نارمل ایٹیٹیوڈ. اب اگر تم صوفیہ کا ٹریڈیشن تمہیں کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ تم بدماشیاں نہیں کرو, تو تم کہو کہ نہیں ہمیں تھاٹ کو چینج کرنا ہے. کس کو؟ صوفیہ کی تھاٹ کو چینج کرنا ہے. صوفیزم اصل میں یہ نہیں ہے. اصل صوفی وہ ہوتا ہے جو دنیا میں زیادہ نوکریاں دلواتا ہے, زیادہ دھڑا دھڑ شادیاں کرواتا ہے, دھڑا دھڑ جو آپ ان سے دعائیں کرتے ہیں دنیا سے متعلق ساری دعائیں آپ کی پوری کرتا ہے, چاہے آپ اس کے دعائیں پوری کروا کے آپ جہنم میں چلے جائیں. صوفی کی اسے کوئی سروکار نہیں ہوتا آپ مرنے کے بعد کہاں جانے والے ہیں, وہ بس آپ کے لیے دعا کرتا تھا اس کو پیسے بھی ملے, گاڑی ملے, عورت ملے, بچے ملے. تو تم تھاٹ کس کو کریکٹ کرو گے, کس کے مطابق کس کو کرو گے. وہ کہتے ہیں کہ دور حاضر کے مسائل کا دور حاضر کے مطابق حل چاہیے. تو دور حاضر کے مطابق تو حل یہی ہے, تو اس سے یہ نہیں ہوگا نا, کیونکہ وہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ بیٹا مر جاؤ گے تو پھر تمہارے ساتھ کیا ہوگا اس کے لیے تیاری کرو. وہ کہہ رہے ہیں نہیں اب تو نہیں ہو سکتا. عام لوگوں کی تھاٹ میں تبدیلی ہے نا کہ ان کا مرنے کے بعد کم ہو گیا یا تو وہ اور بھی یہ اچھا مطلب یہ تھاٹ جب ویک ہو گئی تو سر اس کو امپورٹ کرنے والے انسٹیٹیوشن بھی ویک ہوگی, پھر امن میں مسئلہ تھاٹ ویک کیسے ہوگی؟ تھاٹ تو ویک نہیں ہوتی, تھاٹ تو تھاٹ ہے, وہ کیسے ویک ہوتی, تھاٹ ویک تو نہیں ہوتی. ہیریٹیج تو ہے وہ تو تھوڑی ہے, مطلب خدا ہے آپ کوئی, مطلب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر ایک آدمی بھی مجھے تسلیم نہ کرے تو میری خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا, اور اگر پوری دنیا اللہ تعالیٰ پر ایمان لیا تو اللہ تعالیٰ کی خدائی میں کوئی پہنچ نہیں ہو جاتی, مطلب وہ ہمارا محتاج نہیں ہے. تھاٹ جو ہے وہ تو موجود ہے, جو حقیقت ہے ریئلٹی ہے وہ تو ریویل کرتی ہے, آپ کیا اس کو ایکسپٹ کرو یا نہ کرو, اصل آپ کا ہے نا مطلب. اور یہ بھی تم بتا دوں کہ یہ صرف ریلیجن کے ساتھ نہیں ہے, جیسے تم لوگ کہہ رہے ہو نا, یہ سمجھا جاتا تھا سائنس کے اندر پہلے کہ جیسے پاپر نے یہ کہا تھا کہ سائنس کے اندر ایک تھیوری دی جاتی ہے, پھر اس تھیوری کی کمزوریاں واضح ہو جاتی ہیں اور پھر وہ تھیوری فالسیفائی ہو جاتی ہے. جب تھیوری فالسیفائی ہو جاتی ہے تو وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے, اس کی جگہ دوسری تھیوری لے لیتی ہے. یہ پاپیرین ماڈل ہے جسے ہم کہتے ہیں فالسیفیکیشن. لیکن بعد میں لیکٹاج اور کون وغیرہ انہوں نے کہا کہ سائنس کے اندر ایک تھیوری فیل ہو جانے کے بعد ختم نہیں ہو جاتی, وہ پھر زندہ ہو جاتی ہے. 5 سال بعد, 50 سال بعد, 150 سال بعد. کاپرنیکین تھیوری ریجیکٹ ہو گئی. کاپرنیکس نے کہا تھا دا سینٹر آف دس یونیورس از سن. لوگوں نے کہا نو, سینٹر آف دس یونیورس از ارتھ. لوگوں نے ٹالمی کی بات مانی, کاپرنیکس اپنی بات منوا نہیں سکا, ثابت نہیں کر سکا. اس کے پاس وہ آئیڈیاز ہی نہیں تھے وہ ثابت کر پاتا, لہٰذا اس کو سزائے موت ہو گئی. اس وجہ سے مر گیا وہ. اس کے مرنے کے 75 سال بعد نیوٹن کے آتے آتے یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ کاپرنیکین پوزیشن ٹھیک تھی, ٹالمی کی پوزیشن خراب تھی. اٹ ہیز ٹیکن 75 to 150 years to establish that what was the actual position in science. پلانٹس نے کوانٹم تھیوری دی, اس کی کوانٹم تھیوری کا لوگوں نے مذاق اڑایا, تماشا بنا دیا کاپر پلانٹس کا. اس نے کہا تھا انرجی ٹریول ان دی فارم آف پیکٹ. تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو پیکٹ میں تھوڑی چلتی ہے, وہ تو ڈیفریکشن ہے, انٹرفیئرنس ہے, پولرائزیشن ہے, سب اسٹیبلش ہوتا تھا ویو تھیوری سے.
اور वेव थियरी से ये सब प्रूव होता था और फोटोनिक थियरी से प्रूव नहीं होता, उन्होंने उठा के फेंक दिया। बोहर ने वही प्लांक्स की पिटी हुई थियरी को लिया और उसने एटम का स्ट्रक्चर स्टैब्लिश कर दिया। बोहर का इतना बड़ा स्टेज था, कोई टीम ही नहीं कर सका। क्लासिकल फिजिक्स क्वांटम फिजिक्स में तब्दील हो गई, 2 पैराडाइम्स बन गया फिजिक्स के अंदर, क्लासिकल और क्वांटम फिजिक्स। तो बताने का मतलब ये कि ये जो तुम कह रहे हो कमजोर थॉट तो मौजूद होती है, उसको आप जिन आइडियाज के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं या जिस पैराडाइम के अंदर कर रहे हैं वो ऑब्सोल्यूट हो गया। तो इन लोगों ने ये किया कि नहीं, उन सब ने तो समझा गलत, अब हम आ गए माशाल्लाह बियॉन्ड हिस्ट्री, ये हिस्टोरिकली समझ गया। तो ये जो मेजर प्रॉब्लम है वो थॉट, सच्चाइयाँ जो है, हमारे एक दोस्त पढ़ाते हैं डिपार्टमेंट, तो उन्होंने एक दिन आया और पढ़े, उन्होंने नाराजगी से कहा कि मैंने एक रिलीजियस थिंकर को उन्होंने पढ़ा और उन्होंने कहा ये मैंने पढ़ा, इसमें तो कोई नई बात नहीं है। नई बात नहीं है। मैंने कहा भाई तुम्हारी क्या उम्र है? उनका 28 साल। मैंने कहा क्या सच्चाई के 28 साल पुराने हो जाने से उसकी सच्चाई पे कोई असर पड़ता है या नहीं पड़ता? उनका असर तो पड़ता है। मैंने कहा तुम्हारी पैदाइश को 28 साल हो गए तो ये सच्चाई अब गैर अहम हो गई है, तुम 28 साल पहले पैदा हुए। तो भैया ये जो देखने का तरीका, ये पुरानी बात सुन के लोग कन्वर्ट हो जाते हैं यूरोप के अंदर। भाई एक आदमी जाता है यहाँ से, मैं जानता हूँ ठट्टे का लड़का है, जहाँ जाते थे ना वहां पर वो फिशिंग करने जाते थे, वहां पर उनकी एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था जहाँ पर वो खेती बाड़ी करते थे। वो बच्चा तबलीगी जमात में होकर करके उसने कुछ अपने आप को ग्रो कर लिया, पहले पाकिस्तान में लगाता रहा टाइम, फिर बाहर चला गया। 9 लोगों को उसने कन्वर्ट किया। गांव का लड़का है, कोई उसकी बेसिक एजुकेशन नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है उसकी, फिर वो उनके साथ रहा। और मैं कह रहा कि भाई एक मुलाकात हुई, उसने कहा मैं ये मैं लेके आया, वो उसको जो है फ्रेंच जो था उसको हजरत उसके हाथ पे कन्वर्ट हुआ था फ्रेंच। तो वो कह रहा है कि बेसिकली वो फ्रेंच है लेकिन वो अल्जीरियन है, अल्जीरियन था जो कन्वर्ट। तो उसने कहा कि तो मैंने कहा भाई क्या बताया? बोला बस इसको यही बताता था कि मर जाओगे तो क्या होगा। कई दिन तक कहता रहा, उसने कहा हाँ वाकई मर जाऊंगा तो क्या होगा। तो उसने कहा कि मैं पादरी के पास गया, वो बंदा, तो उसने कहा कोई नहीं, कुछ नहीं, हजरत ईसा ने सारे गुनाह अपने साथ लेके तो सबको माफ कर दिया, तुम बस अच्छे हो जाओ। उसने नहीं, तो बिल्कुल हम उसके पास आया, उसने कहा मर जाओगे तो जहन्नुम में जाओगे, बहुत डंडे पड़े। बोलेगा और तुम? बोलेगा मैं भी मर जाऊंगा, मुझे भी डंडे पड़ेंगे, इसलिए कि मैं अगर नेक काम नहीं किया तो वो हजरत ईसा माफ। बोले नहीं, हजरत ईसा कोई माफियाफी नहीं मिला, जो बदमाशी करेगा वो जहन्नुम में जाएगा। उसने कहा हाँ ये बात बिल्कुल लगती है, मैं तो थोड़ा बदमाश हूँ, मुमकिन नहीं है कि मुझे खुदा छोड़। तो फिर जैसे मैं कहता हूँ वैसा करो, यू नो व्हाट आई मीन। ये एक अनरीजनेबल बात थोड़ी है कि एक आदमी बहुत बदमाशी कर होता है, सारे गुनाह सारे माफ हो जाए। नहीं भाई ये तो समझने में आने वाली बात है, इसके लिए कोई बड़ी फिलोसॉफिकल एनालिसिस करने की जरूरत थोड़ी होती है। मतलब एक आम तौर पे मतलब इसी यही जो बात है इसको यूं भी यानी एक तजिया लगा सकते हैं। दरअसल इस्लामी जब अपने रूट का दौर था मुसलमानों का, तो इस्लामिक थॉट के अंदर एक डायनामिज्म थी और वो चल रही थी, और उसके बाद जो आहिस्ता आहिस्ता उसके इंटरनल डीके के नतीजे के अंदर वो मतलब डेड हो गई और फिर वो जमूत का शिकार हो गए और तबलीग शुरू हो गई और तो चार्ज जैसा बंद हो। तो क्या ये एनालिसिस करना कि यानी जो मुसलमानों का जवाल जो है असल में उनकी फिक्र की जो इंटरनल कुछ देखे था जिसके नतीजे में होगा, इसको कैसे देखें? देखो मसला ये है कि हो सकता है कि मेरे बिल्कुल गलत हो। मेरा ख्याल है कि ये जो बुनियादी तौर पर एतराज उठाया जाता है कि मुसलमानों के अंदर कोई बड़ी काउंटर रेफर्मेशन मूवमेंट कब सक्सेसफुल हुई। जैसे आप कहते हैं क्रिश्चियनिटी को इंटरनल डिफीट का सामना करना पड़ा, पापाइसी की यानी कि प्यूरिटैनिकल क्रिश्चियनिटी या प्रोटेस्टेंटिज्म के नतीजे में वो शैटर कर दी, मुकाबला नहीं कर सका पोप, सही है। और फिर पोप की अपनी सेंट्रलाइज होने के नतीजे, जैसे पाकिस्तान में नहीं जैसे सब कुछ सेंट्रलाइज कर दो, एक फैसला है, एक तरफ तो कहते हैं
ہر طرف کہ بھائی سینٹرلائزیشن نہیں ہو جائے، لیکن ریلیجن میں سینٹرلائزیشن کرنا چاہتے ہیں. مسلمانوں میں سینٹرلائزیشن ریلیجن نہیں رہی، یعنی کہ پوپ نے کوئی بدماشی کر دی، پوپ کے یہاں ایک انلیجیٹیمیٹ بچہ پیدا ہوا، انہوں نے کہا یہ تو پوپ کا بچہ ہے. ان کا پوپ تو شادی نہیں کرتا، پوپ کا بچہ کیسے ہو گیا؟ تو ان کا نہیں، پوپ کے اوپر ہولی گھوشت سوار ہوتا ہے، وہ تو جو بھی کرتا ہے خدا کی مرضی سے کرتا ہے، تو پھر خدا کی یہی مرضی ہوگی. تو جو عام کرسچن ہے متاثر ہو جائے گا نا، وہ کہے گا یہ کیسے، میں اب گناہ گار ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کیوں کر رہا ہے گناہ، یہ تو مجھے وہ دلوا رہا ہے. لیکن لہذا تو پروٹیسٹنٹ یعنی کہ کیلون اور لوتھر دونوں کو آپ پڑھیں، انہوں نے ڈیمیج کر کے رکھ دیا. مسلمانوں کے اندر ایسی کوئی ریولیوشنری موومنٹ یعنی کہ ایپسٹمولوجیکل موومنٹ جس نے چیلنج کیا ایپسٹمولوجیکلی مسلمانوں کی انٹرنل ڈائنامکس کو، ایسی کوئی اسٹیبلش نہیں ہوئی. اور جو ہوئی جیسے معتزلہ جو ہے وہ شکست کھا گئی بہت جلدی. تو پہلی بات تو یہ کہنا کہ دیکھیں نا، اگر ڈی کے آ رہا ہے تو کوئی تو اسے کاؤنٹر کرے. اب آپ کہتے ہیں نہیں یہ سر سے یہ تو بالکل پینٹ کوئی جانتا نہیں ہے. وہ جب برٹن رسل آیا تو انہوں نے جب ایئرپورٹ پہ اس نے کہا واٹس یور اوپینین اباؤٹ اقبال، واٹس یور اوپینین، اس نے کہا ہو از اقبال، چلا گیا وہ جہازوں میں. مسئلہ یہ ہے یہ تھوڑی ہے وہ کیلون کو آپ کا ہو از کیلون، ہو از لوتھر، اور سر سید نہیں کیا. سر سید کون جانتا ہے بھائی، کون جانتا ہے سر سید کو؟ کیا ایپسٹمولوجیکل توپ چلا دی انہوں نے، ایسی کہ چیلنج کر دیا اسلامک ایپسٹمولوجی کو انہوں نے. مسلمانوں کے اندر تو کوئی ایسا نہیں، یعنی کہ فنڈامنٹل آپ بتا سکیں کہ تھاٹ کے اندر کوئی بڑی کانٹرڈکشن پیدا ہو گئی ہے جس کے نتیجے میں شیٹر کر گیا پورا کا پورا انسٹیٹیوشن. ایک دوسری بات یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ڈائنامک ہونے کے نتیجے میں، تو آپ یہ بتائیں کہ یہ ڈائنامزم آپ نے کون سا تھاٹ کے لیول پر ایکسپٹ کیا، بتائیں. آپ 200 سال سے تو سلیب تھے پورے، 92 کے 92 ریاستیں سلیب تھے، سب سلیب. تو سلیوری کے دوران تو آپ نے ماڈرنٹی کو ایکنالج کیا، ساری کے ساری کولونیلزم کی پیداوار ہے، یہ سارے کے سارے ریفارمر جو آپ دکھاتے ہیں ہم لوگوں کو، یہ سب کالونائزیشن کی پیداوار ہے. انہوں نے کون سی توپیں چلا دی بھائی، انڈر دی امبریلا آف امپوزڈ امپیریلزم کون سی توپ چلا دی انہوں نے، کون سی وقت انہوں نے حاصل کر لی. دوسری بات یہ کہ کون سا یہ جو ریفارمر موومنٹ ہے کون سی نیچرلی کلمینیٹ ہوئی ہیں اس انالیسس سے، جیسی کہ کرسچینٹی کے اندر پیدا ہوئی تھی انٹرنلی. تو دوسری بات یہ کہ یہ جو مسلمانوں کے اندر یہ ریفارمیشن نہیں ہونا انٹلیکچوئل پلین کے اوپر اسٹیبلش کرتا ہے اس بات کو کہ مسلمانوں کے تھاٹ کا اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا مسلمانوں کی پریکٹس کا مسئلہ ہے. مسلمانوں کے ہیں پریکٹس تو بھائی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو تھاٹ ہوتی ہے نا وہ ایبسٹریکشن میں نہیں ہوتی، وہ پریکٹس میں ہی پتہ چلتا ہے. تو میں تمہیں بتایا ہوں کہ جس چیز کو تم کہتے ہو کہ تھاٹ کی ویکنیس ہے وہ بنیادی طور پر پریکٹس کی ویکنیس ہے. جو ہمارے لوگوں نے کہا وہ ہمارے لوگوں نے کیا نہیں، لوگوں نے جنہوں نے کیا ان کا ساتھ نہیں کیا، ان کو مروا کے نکل گیا. پتہ نہیں کتنے حسینوں کو اکیلا قافلے میں چھوڑ کے نکل بھاگے مسلمانوں کی تاریخ. تو بہت سارے لوگ تھے وہ جو کر سکتے تھے ان کو نہیں کرنے تھے. اور یہ کہتا رہا بہت سارے علماء سے کہ بھائی میرے بچے نالائق ہیں، یہ حکومت نہیں چاہتے، سب برباد ہو جائے. کسی نے ان کا ساتھ دیا، ہو کرتے رہے بیٹھے تھے، اللہ کرتے رہے. ان کو یہی کرنا تھا. اور کا پرابلم نہیں ہے، پریکٹس کا پرابلم ہے. آپ نے پریکٹس نہیں کیا، جہاں پر آپ نے پریکٹس کیا وہاں آپ ریٹین کر گئے، سسٹین کر گئے. بہت سارے لوگ سسٹین کرتے ہیں. تو یہ ٹائم لگتا ہے. تھاٹ مرتی نہیں ہے، تھاٹ کو انتقال نہیں ہو جاتا. تھاٹ کا مارکسزم ختم ہو گیا، لوگوں نے ختم ہو گیا، ہوگو شاویز انقلاب لے آیا وہاں پر، لے آیا کہ نہیں لے آیا. مارکس کے بارے میں کہتا تھا مشیل فوکو، اٹ از اے فش وداؤٹ واٹر. 21ویں صدی میں انقلاب لے آیا وہ اسی پٹی ہوئے فلسفے کو لے کر. میں نے امریکہ کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے کھڑا ہوا ہے، اتنا سا ملک ہے. صحیح ہے نا. تو بتانے کا مطلب یہ تھاٹ ختم نہیں ہوتی، تھاٹ کو آپ کبھی بھی کھڑا کر سکتے ہیں. اور ریلیجن تو کبھی نہیں مرتا، ریلیجن کو موت نہیں آتی، ریلیجن بار بار ریجوونائٹ ہوتا ہے. یعنی کہ 1970 سے پہلے
کون کہتا تھا کہ جو ہے اس ریلیجن اسلام کی بنیاد پہ کوئی انقلاب برپا ہوتا ہے؟ وہ میں نہیں لے کے آ کے دکھایا امریکن ان کے ریلیجن یہ سمجھ لیے جتنے ماڈرنسٹ تھے ان کو اتنا شدید صدمہ پہنچا، وہ سمجھتے تھے کہ کبھی ممکن ہی نہیں ہے کہ ریلیجن کی بنیاد پر کوئی موبلائزیشن ہو. ریلیجن کی بنیاد پہ موبلائزیشن کر کے دکھائی، اور سب سے کم بلیٹنٹ وہ ہے جو تم کہہ رہے ہو نا کہ پولیس اسٹیٹ نہیں بنائے. لوگ پولیس والے شریف ہو گئے، پولیس نے کہا جاؤ گولی چلاؤ، پولیس والے نے کہا ہم نہیں چلاتے بھائی ان سے گولی، ہمیں اسی معاشرے میں رہنا. پولیس نے گولی چلانے سے انکار کیا اسی معاشرے کے. اور جو آدمی کمانڈ کر رہا تھا اس پورے ریولیوشن کے گٹر کے اندر بیٹھا ہوا تھا، تہران کے اندر 6 مہینے تک. کرے کوئی آدمی؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کردار بھی ویسا ہونا چاہیے تو لوگ آپ کو فالو کرتے. ایک آدمی کسی پوزیشن لیتا ہے، لوگ عزت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بہت سارے لوگ ہیں اپنے پروفیشن کے لیے کوئی پوزیشن لے لیتے ہیں اور نو کر دیتے ہیں کسی کو، لوگ ان کی عزت کرتے، گناہگار لوگ عزت کرتے. آپ ریلیجن کو آپ ایسا ویک آپ نے سمجھا. علامہ اقبال کی 1920 کی دہائی میں دی گئی پوزیشن کو ان کا انفیریورٹی کمپلیکس. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، میں سمجھ رہا ہوں کہ انہوں نے فلسفہ جس بنیاد پہ ریکنسٹرکٹ کیا وہ آبسولیوٹ فلسفہ. اگر وہ یہ چیزیں پڑھ لیتے تو یہ غلطی نہیں ہے. اور یہ کہ یہ تو ظاہر ہے کہ سائنس میں اور اتنی جگہوں پر اسٹیبلش کیا گیا کہ انہوں نے رجوع کر لیا تھا اپنے بہت بیسک آرگیومنٹ کے ساتھ. اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ میں نے تم کو پہلے ہی بتایا تھا کہ برتھ آف دا ریڈر از دی ڈیتھ آف دی آتھر. نئے ریڈر پیدا ہونے کے نتیجے میں بار بار موت واقع ہوتی ہے رائٹر کی، آتھر کی، اور نئی برتھ ہوتی ہے ریڈر کی. اس وقت ریڈر اقبال کو جس طرح سے ریڈ کر رہا ہے، امکان کم ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک آرتھوڈاکس اقبال کو انٹرپریٹ کیا جائے، اس کے نتیجے میں ایک سیکولر اقبال کو ہی انٹرپریٹ کیا جانے کے امکانات زیادہ ہیں، اور ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ اس کی بنیاد پر. ڈیولپمنٹ، سائنٹیفک ڈیولپمنٹ، سوشل ڈیولپمنٹ، یہ ساری چیزیں ڈائریکٹلی اسلامک ریلیجیس پیراڈائم کا حصہ ہی نہیں، تو پھر ان سے ہینڈ شیک کرنے کے لیے ریلیجیس فلاسفی کو ان کی طرف کیوں بڑھایا گیا؟ یہ سارے لوگ ہیں نا، یہ حیان کا کام دیکھتے ہیں، اس کے بعد دوسرے سائنٹسٹ کا کام دیکھتے ہیں. یہ ان لوگوں نے جو کام کیا ہے یار ان کو ریلیجیس فلاسفر تھوڑی کہتے تھے، دیور سائنٹسٹ. دیکھو ایک ہوتی ہے، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی پٹ جاتے ہیں نا، ہم جب آپ کوئی بھی تہذیب پٹ جاتی ہے، مار کھا جاتی ہے، تو وہ تلاش کرتے ہیں ہمارے پاس بڑے بڑے لوگ کون ہیں. جیسے پاکستانی فلم انڈسٹری والے مقابلہ کرتے ہیں کہ بیٹا اچھا ان کے پاس دلیپ کمار، تو ہمارے پاس چلو محمد علی کو لیا، ان کے پاس جو ہے اچھا چلو اس کو لیا، نکال لیتے نا، یہ بھی ہے یہ بھی ہے. ان کے پاس کوئی مسئلہ ہے تو آپ کے پاس کرے، جیسے آپ نے ابھی دیکھا. اور پھر اسی کی بنیاد پہ آپ کے پیمانے ہی بن جاتے ہیں، کامیابی اور ناکامی کے پیمانے. ابھی ایک وہ ہو رہا تھا ٹی وی پہ پروگرام، اس میں ایک آدمی کو انہوں نے بتایا کہ فاتح ہندوستان، ایک فاتح ہندوستان شہاب الدین محمد غوری، ایک شیر شاہ سوری، بابر، اور اس کے بعد پتہ نہیں کیا منصور بالا نے کیا فتح کیا ہندوستان میں. کہ مسخرے پن کا ایک مقابلہ تھا، اس میں سب سے بڑا مسخرہ ہوا، سارا انڈیا اس کے اوپر ہنسا، اور میرا بھائی سب سے زیادہ تو نے ہنسا ہے، ہر سر کے پیٹ میں درد ہو گیا، چلو بھائی آپ کو نمبر 1 کا. اس بنیاد پر فاتح ہندوستان، صحیح ہے نا. یہ انہوں نے پیمانہ بنا دیا. تو پیمانے بنانا کی بنیاد پر آپ یہ تو نہیں طے کر سکتے نا کہ یہ جو پیمانے پہ پورا اتر رہا ہے شہاب الدین محمد غوری اور بابر، اور اس کے مقابلے کا جو ہے وہ بالا بھی ہوتا ہے. اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ مسلمانوں نے مار جو کھائی ہے، آخری چیز جس پہ مار کھائی ہے وہ ریاست آخر میں ان کے ہاتھ سے لگی ہے، سب سے آخری چیز ہوئی ہے نا. لیکن جو سب سے آخر میں ہوئی ہے اسے انہوں نے سب سے پہلا، سب سے آخر میں آپ کے ہاتھ سے حکومت نکلتی ہے، سب سے پہلے آپ کا اخلاق آپ کے ہاتھ.
پھر آپ کی شرافت اور آپ کی مورل اتھارٹی نکلتی ہے. یعنی کہ آپ کوئی بھی پولیٹیکل تھیوری بولیں, وہ پولیٹیکل اتھارٹی جو ہوتی ہے وہ مورل اتھارٹی کا سبارڈینیشن ہوتی ہے. مورل اتھارٹی آپ کی نکلتی ہے, پھر آپ کی پولیٹیکل اتھارٹی نکلتی ہے, پھر آپ کی ایگزیکٹو اتھارٹی سب سے آخر میں چیلنج ہوتی ہے. لوگ آ کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں یا کوئی دوسری طاقت آ کے اوپر آپ کے کیپچر کر دیتے ہیں. تو پہلی بات یہ کہ ہمارے یہاں سے جب لوگ ملیے تو وہ سمجھے کہ ہمارے پاس وہ نہیں تھی, جگہ نہیں تھی, توپ نہیں تھی, ورنہ ہم انگریزوں سے نہیں آتے. وہ بھائی انگریزوں سے آپ جیت جاتے اور مرنے کے بعد سب جانوں میں جاتے تب بھی تو آپ ناکامی ہوتے. تو کیا ہوا, انگریزوں کا آنے تو اچھا ہوا نا کہ آپ کو احساس ہو گیا کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے میجر, ٹھیک کر لیں اپنے آپ کو. لیکن وہ ٹھیک کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا, بجائے یہ کہ آپ جاتے اپنے اوریجنس کی طرف, آپ نے کہا کہ میں ایسا کرتا تھاٹ ہی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. حالانکہ اس تھاٹ سے عمل ہی کوئی نہیں کر رہا تھا. میں نے بتایا کہ جب اودھ کا بادشاہ کو جوتے مارتے ہوئے لے کے جا رہے تھے تو وہ اس کے فوجی جو تھے وہ لڑ رہے تھے اس بات پہ کہ میرا بٹیر جیتا ہے یا تیرا بٹیر جیتا ہے. اب آپ کہیں تھاٹ کی کمزوری ہے, تھاٹ کی کہاں سے کمزوری, لوگوں نے اس تھاٹ کو لپیٹ کے رکھ دیا ایک دوسری تھاٹ کو. تھاٹ یہ تھوڑی نا تھاٹ کو بدھی ہو گئی, کمزور ہو گئی, اس کا تھاٹ کو ریپلیس کر دیتی ہے ایک دوسری تھاٹ. تو جس تھاٹ کی بنیاد پر آپ اپنی زندگی کو برت رہے تھے اس کے جو نتائج نکلتے تھے وہ نکلے. اور جہاں تک یہ جو ترقی کا معاملہ ہے یہ صرف علامہ اقبال کا وہ نہیں ہے, اس میں تو علامہ اقبال, مفتی محمود, مولانا مودودی سب یہ تو آپ اس دور کی بات کر رہے ہیں جو مسلمان پیٹ چکے تھے. میں مورل اتھارٹی کی فزیکل فٹائی سے پہلے ایڈیٹوریٹ ہونے کا 0 پوائنٹ پر آپ سے بات کریں. وہاں پر جب ان کی مورل اتھارٹی ان کے ہاتھ سے نہیں گئی تھی, آگے مسلمانوں کی پریفرنسز چینج نہیں ہوں گی. جب بھی ان کے ہاتھ سے مورل اتھارٹی نجی ہوگی تو مسلمانوں کے ہاتھ سے یہ پریفرنسز کہ ہم آئے خدا کے لیے ہیں, ہمارا یہ جو ہے صرف اسباب سفر ہے, یہ جو کچھ ہے ہمارے پاس, ہمارا سپریم گول, ہمارا کور آبجیکٹو کچھ اور ہے. یہ پریفرنسز یہ جو ہائرارکی ہے یہ کب چینج ہوئی؟ دیکھو اب یہ تو میں پن پوائنٹ کر کے نہیں دکھایا جا سکتا, یہ ہسٹوریکل بات ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ جہانگیر اور بابر, جہانگیر اور اکبر جیسے لوگ ہیں اور پھر آپ کو ایک دم سے اورنگزیب پیدا ہو جاتا ہے. وہ اب آپ کہیں گے نہیں مغل امپائر کے اندر تو اب ایسا تانا بانا بنا جا چکا ہے کہ اب اس کے بعد دین الہیہ کے بعد تو کچھ نہیں ہو سکتا. وہ جو ہے بند تقریباً جو تھا وہ شاہجہاں جو تھا وہ بند تھا, وہ جو تھا اس کو بند کیا ہوا تھا جہانگیر کو, اور جو سارے کے سارے فیصلے جو ہے وہ علماء کر رہے تھے وہ تبدیل ہو گئے. اس کے نتیجے میں آپ اورنگزیب پیدا ہو گئے. تو کوئی بھی آدمی کسی بھی وقت کہیں سے بھی پیدا ہو سکتا ہے, مار پڑ رہی ہے مار پڑے گا, صلاح الدین پیدا ہو جاتا ہے, وہ پورا سنیارے کو چینج کر دیتا ہے. تو بتانے کا مطلب یہ کہ مسلمان ریلیجن جو ہوتا ہے اس میں فیصلے اس بنیاد پہ نہیں ہوتے کہ آپ کتنے طویل عرصے تک اپنی ہیجمنی اسٹیبلش کرتے ہیں. اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں یہ آپ کے پاس موجود ہے, آپ فیصلے لینئر پلین پر نہیں ہوتے, ورٹیکل پلین پر. ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے یہاں جانا ہے اور یہاں سے مجھے یہاں جانا ہے اور پھر مجھے یہاں سے یہاں جانا ہے. لیکن جو یہ آپ کا پرابلم ہے وہ ہاریزونٹل ہے. خدا کی طرف سے فیصلے ورٹیکلی ہوتے ہیں, وہ اٹھا کے ایک ایسا بندہ لا کے بٹھاتا ہے کہ آپ کا یہاں تک پہنچنا ناممکن ہو جاتا ہے. ایشو یہ ہے کہ آپ کے پاس ریلیجن موجود ہے, آپ اس کی بنیاد پر اگر آپ کو ریکنسٹرکٹ کرنی ہے تو اپنے لوگوں سے کریں نا بھائی. اپنے لوگوں کے اندر کہ آپ نے اپنے, جب ہم کہتے ہیں کہ اسلامک ٹریڈیشن کو پورا پڑھ لیا ہے کیا آپ لوگوں نے؟ یہ جتنے ریفارمرز ہیں انہوں نے تو نہیں پڑھا, یہ پڑھتے ہی نہیں. یہ ڈائریکٹ ایک دے دیتے چونکہ ہم ہار گئے لہٰذا اگر انہوں نے کوئی ٹھیک کام کیا ہوتا تو آج ہم ہارتے ہیں. بھائی ٹھیک کام کرنے کے باوجود بھی ہار جاتا ہے. دوسرے والے نے کوئی دوسرا کام کر لیا, اس سے بھی تو کچھ نہ کچھ حاصل کرنا ہے زندگی کے اندر. تو آپ کہیں نہیں انہوں نے چونکہ اگر صحیح کام کر رہے تو ہم شکست نہیں ہوتے, ہمیں شکست ہوئی لہٰذا وہ تو سب بکواس تھا, اس کو پڑھنے دیکھنے جاننے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. آج ہم میں خود ہی کرتا ہوں. اس میں اور زیادہ آپ نے ہسٹوریکلی ایبسٹریکٹ پوزیشن لے کے اور نقصان پہنچا ہے, زیادہ نقصان پہنچا ہے. سوال ہے نا, مطلب یہ اس میں اگر آپ اس سوال کو اس سے دیکھیں پہلو کے ساتھ کہ مطلب ہمارے جو ماڈرنسٹ اور ریفارمسٹ ہیں تو یہ
جب بھی کسی کو مطلب آئیڈیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں اسلامک سوسائٹی میں، یعنی یہ علامہ اقبال ہوں یا حسین سفر ہوں یا یہ آئیڈیل کے طور پہ پیش کریں گے آپ کو ہامو رشید کا بیت الحکمت کتاب دیکھیں، یونانی کتابوں کا ترجمہ ہو رہا تھا اور گھڑی بن رہی تھی، ٹھیک ہے. اچھا یہ مطلب آئیڈیل کے طور پہ پیش کریں گے آپ کے سامنے الت کو کہ دیکھیں آپ الت سے جو ہے وہ جب پیرس کے اندر جو ہے کیچڑ تھا اور اندھیرا تھا تو الت کے اندر جو ہے ہمیں چل رہے تھے اور یہ ہوتا تھا اور ٹھیک ہے. مطلب یہ کہ یہ پیراڈائم مطلب یہ کہ یہ ریفارمسٹ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی ایپسٹمالوجی یا اسلامی میٹافزکس کا بنیادی کام ہے تفسیر کائنات اور تفسیر ارض کے لوگوں کے اوپر قبضہ کر لیا جائے. یہ فنڈامنٹل ان کا جو ہے گمراہی ہے. حالانکہ اسلامی جو مطلب علمیت ہے یا اسلامی مابعد الطبیعت ہے یا اسلامی ریاست ہے یا استخلاف فی الارض ہے، خلافت اسلامیہ ہے، اس کا بنیادی کام جو ہے تفسیر کائنات اور تفسیر زمین نہیں ہے بلکہ تفسیر قلوب انسانی ہے کہ کتنے لوگ اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہوئے ہیں. مسلمانوں کا سوال یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس جو ہے سائنس نہیں تھی اور کتابیں جو ہے نہیں تھی، اس لیے کہ اگر آپ مسلمانوں کا عروج آپ اگر دیکھیں تو کب ہوا ہے، مطلب یعنی قرن اول میں ہوا ہے نا. مطلب یعنی مسلمانوں نے جب قیصر و کسریٰ کو جو اپنے زمانے کی سپر پاور تھی، جب مسلمانوں نے حضرت عمر کے زمانے میں ان کے زمانے میں جو فتح کیا ہے تو پورے مدینہ منورہ میں صرف ایک ہی کتاب تھی جس کا نام تھا قرآن حکیم. اس کے علاوہ نہ کوئی کتاب تھی، اس کے علاوہ نہ کوئی کتب خانہ تھا، اس کے علاوہ نہ کوئی پرنٹنگ پریس تھا. جو مطلب ایک کتاب نے بر اعظموں کو جو ہے 3 بر اعظموں کو ادا کر دیا. مطلب زیادہ سمجھنا کہ کتابوں سے انقلاب آتا ہے، الماریاں جب کھڑی ہوتی ہیں اس طرح اور اس طرح لوگ جو ہے بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں تو علم جو ہے آگے بڑھتا ہے اور فکر میں انقلاب، ایسا کچھ نہیں ہوتا. یعنی مسلمانوں کی ساری کامیابی اس زمانے کی ہے جب ان کے پاس ایک کتاب تھی، وہ بھی ہاتھ سے لکھی جاتی تھی، پرنٹنگ میں تھی نہیں ہے. مطلب تو مسلمانوں کا جو اصل عروج ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے جو بھی اس کائنات میں بندے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کا بندہ بنانے کے لیے کس قسم کی کوشش کرتے ہیں اور کتنے لوگ اللہ تعالیٰ کے دائرے کے دین میں داخل ہو جاتے ہیں. ریفارمر جو ہے وہ اس کو کرتے ہیں کس سے؟ ہمارے پاس جو ہے 6 ملک ہیں، ہمارے پاس 26 ملک ہونے چاہیے، ہمارے پاس 8 ملک ہیں، ہمارے پاس 28 ملک ہونے چاہیے. ان کے پاس جو ہے CNP ہے ان کا جو امریکہ کا اتنا ہے تو ہمارا اتنا ہونا چاہیے. وہ اتنی ڈبل روٹی کھاتے ہیں تو ہمیں بھی اتنی ڈبل روٹی کھانی چاہیے. یہ اصل میں پیمانہ، یہ سرٹیفکٹ پیمانہ ہے. مطلب تو اس کا جو سوال ہے اس کا تعلق مطلب اسی سے ہے کہ علامہ اقبال یا ریفارمر یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے عروج کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس کتنے ٹیلی فون ہے، کتنی گاڑیاں ہیں اور کتنے کیلوریز ہر روز ہم انٹیک کر رہے ہیں. مطلب یہ کوئی اسلامی پیمانہ ہے. اصل بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے سوال کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جو ان کا اصل کام تھا یعنی 5ویں صدی ہجری کے بعد جو ہے مسلمانوں نے تبلیغ دین کو اور کنورژن آف اسلام کو ایک سیکنڈری چیز جو ہے سمجھا اور استخلاف فی الارض کو پرائمری چیز ہے مطلب سمجھا. مطلب اچھا کنورژن کی جو وجہ ہوتی ہے، کنورژن جو ہے ہوتا ہے آپ کے مطلب کیریکٹر سے جو مطلب وہ پاور سے نہیں ہوتا. امریکہ کی ہم جو ہے ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں، سب جو ہے یورپین کنٹری کی چیزیں استعمال کرتے ہیں ہم لوگ جو ہے موبائل فون بھی کرتے ہیں لیکن ہم امریکہ کو گالیاں بھی دیتے ہیں. ایجادات سے اور کسی کی پاور سے آپ کنورٹ نہیں ہوتے، کنورٹ ہوتے ہیں کیریکٹر سے. مطلب کیونکہ مسلمانوں کا کیریکٹر کمزور ہوا تو کنورژن بھی ختم ہو گیا. جو مطلب صوفیہ کی وجہ سے ہوتا رہا، علماء کی وجہ سے ہوتا ہے، انڈیویجل کیسز سے ہوا. ریاستی سطح پر جو ہے مسلمانوں کا بادشاہ اس کیلیبر کا نہیں رہا کہ وہ لوگوں سے کہہ سکے کہ تم جو ہے کنورٹ جو ہو جاؤ. مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جو ہے بادشاہوں کو خطوط لکھے کہ بھائی کنورٹ ہو. آپ کی اسلامی ریاستیں جو آج چل رہی ہیں وہ کسی کو دیکھ سکتی ہیں حج جو ہے ارد یعنی کچھ کرنا نہ چھوڑیں کہ بھائی آپ اسلام کو ہنسیں گے، یہ ہمیں اسلام قبول کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. ان کی شکل دیکھو، پرویز مشرف کسی کو لکھ سکتا ہے حج جو ہے مطلب اپنی آٹو گرافی کے اندر وہ لکھ رہا ہے کہ میں جو ہے بدماش اور کنڈا تھا اور میں جو یہاں پر بدماشی کر رہا تھا، زیادہ تیرے امی ابا نے مجھ سے جان چھڑانے کے لیے مجھے فوج کے اندر ڈال دیا اور میں جب فوج میں تھا تو میں یہاں پر ایک بنگالی لڑکی سے چوری چھپے چلنے کے لیے آتا تھا. یہ آدمی اگر اس کو اسلام کی دعوت دے سکتا ہے تو مطلب مسلمانوں کا سوال جو ہے وہ ان معنوں میں ہے کہ مسلمانوں نے جو اگر ٹھیک ہے نا ایران میں گئے مسلمان پورا
پورا جو ہے مطلب ایران مسلمان ہو گیا، عرب میں گئے پورا کنورٹ ہو گیا، یورپ کے اندر گئے تو کنورژن نہیں ہوا اس لیے کہ وہاں پہ وہ محل بنا رہے تھے، وہاں پر یہ مطلب محلات بنا رہے تھے، ایک بھی نہیں ہوا، اقلیت میں تھے مطلب. تو آپ کا جب کنورژن آپ نے کیا نہیں، یورپ کے اندر ہوتے ہوئے اگر پورے کا پورا ہی یورپ کنورٹ ہو جاتا ہے اسلام کے اندر، تو اگر آج صدر بش یہ وہاں پہ ہوتا تو ہمیں کیا تکلیف تھی؟ ٹھیک ہے بھائی، ہوا کرے صدر بش جو ہے مطلب مسلمان تو ہے نا مطلب. تو آپ کا جو سوال ہے مسلمانوں کا وہ کنورژن کی طرف، اور ابھی آپ دیکھیں اس وقت جتنی بھی اسلامک موومنٹ ہے یہ اب بھی اس سوال کی انتہا ہے. کوئی اسلامی آپ تحریک بتا دیں جس کا بنیادی کام کنورژن ہو، وہ یا تو مسلمانوں کو مسلمان رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا یہ کہ مسلمانوں کو جو ہے مطلب یہ کہ مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا مسلمانوں کو عروج دلانے کے چکر میں ماڈل میکنگ ہے. لیکن ایک تحریک پورے عالم اسلام میں ایسی بتا دیں کہ جو کنورژن کے لیے کام جو ہے کر رہی ہے، مطلب حالانکہ کنورژن اب بھی ہو رہا ہے بلکہ زیادہ ہو رہا ہے، لیکن وہ مطلب آٹومیٹک کنورژن ہے، یعنی اسلام کی اپنی اسپرٹ ہے، جو اسلام کی اپنی جو حرکت ہے مطلب اس کی وجہ سے ہو رہا ہے کنورژن. یہ تو سوال ہے. اور اب بھی یہ مطلب کوئی اسٹیٹمنٹ بتا دیں مطلب وجہ نہیں تھا. اصل مطلب قومیت، اپنی قوم کو مضبوط کرو، مسلمانوں کو قبضہ دلا دو، حالانکہ ہمیں کیا ہے، کچھ جو ہے اسلام لیا ہے اور وہ ہم پر جو ہے حاکم رہے، ہمیں کیا کرا